السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیے اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ لقمان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی میں ہم نے کل چوتھے حصے میں آیت نمبر 24 سے اپنی گفتگو کو شروع کیا تھا، اور آیت نمبر 24 میں ہم نے دیکھا تھا کہ انسانیت کی میجورٹی جب بھٹک جاتی ہے تو ان کے دو مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ان دو مائنڈ سیٹس کو ہم نے دیکھا تھا دنیا کے متاع کے حوالے سے، جس میں ایک تھا کہ انسانیت اپنی خوشی مال میں تلاش کرتی ہے، اور دوسرا تھا کہ پھر انسان آزاد رہنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی آیت نمبر 24 میں یہ بات واضح کر دی کہ وہ مائنڈ سیٹ جو یہ دو اپروچز رکھتے ہیں، اللہ ان کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں بظاہر تھوڑی بہت خوشی مال سے دنیا میں دیتا ہے. نمتعہم کا لفظ آیا تھا، اور تھوڑی بہت آزادی بھی ان کو دے دیتا ہے جب ہی ان کی غلطی پر فوراً پکڑ نہیں لیتا. لیکن وہ سب، چاہے وہ خوشی ہو دنیا کے مال کی یا وہ آزادی ہو جو دنیا میں ملتی ہے، وہ سب عارضی ہے اور لمیٹڈ ہے. اصل آزادی اللہ تعالیٰ انسان کو جنت میں دیں گے. تو جتنا بھی انسان خود کو دھوکے میں رکھ لے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں کہا تھا کہ الٹیمیٹلی اس کو فورسفلی پھر سزا کی طرف لایا جائے گا. پھر ہم نے آیت نمبر 25 میں یہ بات دیکھی تھی کہ انسان جب کتنا بھی دنیا کے معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کر لے، غافل کر لے، غرق کر لے، جب اسے پوچھا جائے کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے ہیں، تو اس کی زبان اسپونٹینیسلی موسٹ آف دا ٹائم اللہ کا نام لیتی ہے، جس کا پازیٹیو پہلو قل الحمدللہ سے سامنے آتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت میں سے بھی ابھی خیر نکلنے کے چانسز موجود ہیں. اسی حوالے سے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ بہتر ہے انسان اپنی دنیا کی زندگی میں اپنا فوکس اپنے نیک اعمال پر رکھے، تاکہ جب ہم قبر میں پہنچیں تو وہاں سے لے کر جب تک کہ ہم جنت کے دروازے تک نہ آ جائیں، ہمارے نیک اعمال ہمارا بہترین ساتھی بنے رہیں. آگے آیت نمبر 26 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے حوالے مومن خود کو کر دیتا ہے، بالکل جیسے آسمانوں اور زمین کی ملکیت اللہ کے پاس ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کے حوالے سے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ خود کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیں تو خوشی بھی مل جائے گی انشاءاللہ جو دنیا میں ملنی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ آزادی نصیب کرے گا کہ جس کے بعد انسان جو چاہے گا وہ اپنی طبیعت کے لیے اور اپنی ذات کے لیے اچیو کر لے گا. پھر ہم نے آیت نمبر 27 پر اپنی بات کو مکمل کیا تھا، جس میں اللہ کی شان، اللہ کتنا قابل تعریف ہے، اللہ کتنا حمید ہے. اس حوالے سے آپ کو یہ آیت نمبر 27 سورۃ لقمان کے چوتھے حصے میں ملتی ہے، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر سارے درخت دنیا کے قلم بن جائیں اور سمندر پھیلا کر اور اس جیسے 7 اور سمندر کر دیے جائیں، ایز اے انک ان کو یوز کیا جائے، تب بھی اللہ کی شان، اللہ کی باتیں، اللہ کی حکمتیں مکمل نہ ہوں. اس کے حوالے سے ہم نے جو کل سنوپسس دیکھا تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت اور ہر آیت کا ایک ایک لفظ اپنے اندر ایک سمندر رکھتا ہے. یعنی ایک لفظ ایک ڈراپ ہے اور اس ڈراپ کے اندر پورا سمندر موجود ہے. جب آپ ایک ایک ڈراپ کو ڈاکیومنٹ کریں گے تو پھر آپ کو اللہ کی حکمتیں ایک نہیں کئی طرح نظر آتی ہیں. جیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ میری زندگی میں
لیٹ سے ایک فلاں مشکل کیوں آئی، مجھے اس کا جواب دے دیں. بہت سے بہت آپ کو ایک بھی حکمت کوئی بتا دے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آئے کہ اچھا یہ ایک حکمت ہے. کوئی بچی ہے، کوئی بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بات پکی ہو گئی تھی، میری بات کیوں ٹوٹ گئی جبکہ میں چاہتا تھا یا میں چاہتی تھی. تو آپ اس کو ایک حکمت بھی بتا دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تسلی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت صرف میری ذات کے متعلق نہیں ہوتی جو میرے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ اپنی حکمتیں سال ہر سال کی پلاننگ سے کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ تفاسیر پڑھیں تو بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ وہ جو حضرت خضر کے تھرو ایک بچے کا مرڈر کرایا تھا جو نافرمان تھا، اور اللہ کو یہ اندازہ تھا اپنے علم کی وجہ سے کہ یہ بڑا ہو کر ماں باپ کی اور نافرمانی کرے گا، وہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ اس ایک بچے کا ختم کر کے اس کے بعد ان کو ریپلیسمنٹ میں ایک نیک اولاد دینا، اس نیک اولاد کی آگے اولاد، پھر آگے اولاد، یعنی اس نیک اولاد کی آج تک جنریشنز چل رہی ہیں. تو جب آپ اللہ کی حکمتیں دیکھتے ہیں تو اللہ سال ہر سال کی پلاننگ کرتا ہے. بالکل اسی کا آخری پوائنٹ اسی آیت کا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اپنی حکمتیں سب پر نہیں کھولتا. اس کی ہم نے کل بات کی تھی. ہدایت کے لیے آپ کو سارے سوالوں کے جواب مل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ہر طرح سے کوئی سیٹسفائنگ حکمت نہ ملے اپنی زندگی میں ہونے والے کسی انسیڈنٹ یا عمل کی، تو اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کو اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ کی حکمتیں بے شمار ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اپنے آپ کو علم سے کنیکٹ رکھنا چاہیے. اور جب آپ علم سے کنیکٹڈ رہیں تو جب آپ قرآن سن رہی ہوں اس وقت قرآن سنتے ہوئے کسی ایک چیز پر ایسے نہ اٹک جائیں کہ اب مجھے اس کا جواب چاہیے، اور اس چکر میں آپ وہ جو علم بتایا جا رہا ہے اس کو ایبزارب نہ کر سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ہمیں لگتا ہے ایک حکمت ہمیں سمجھ آ گئی تو اللہ کے کلام نے ہماری اوپینین کو ویلیڈیٹ کر دیا. قرآن کے سامنے اس لیے نہیں بیٹھتے کہ میری حکمتیں یا میرا مائنڈ سیٹ یا میری اپروچ یا میری تھنکنگ ویلیڈیٹ ہو جائے. قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ قرآن کی بات سمجھ سکیں. جب آپ صبر کے ساتھ قرآن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، آپ یقین کریں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے سوالوں کے جواب ملتے ہیں. ہو سکتا ہے 1 مہینے میں نہ ملیں، 2 مہینے میں نہ ملیں، ہو سکتا ہے 1 سال میں نہ ملیں، لیکن 2 سال، 4 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کہیں نہ کہیں آپ کو اپنے یہ سوالوں کے جواب قرآن کے سامنے ملتے ضرور ہیں اگر آپ جلد بازی نہ کریں. تو اس حوالے سے یاد رکھیں اللہ کے کلام کی حکمتیں بے شمار ہیں، 7 سمندر بھی ناکافی ہیں. اس انسان پر یہ حکمتوں کے کچھ نہ کچھ پہلو، ساری نہیں، کچھ نہ کچھ پہلو کھول دیے جاتے ہیں جو صبر کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے وقت لگاتا ہے. آگے آیت نمبر 28 میں آپ دیکھیں گی کہ اب اللہ تعالیٰ کا ہی ایک جس کو آپ کہتے ہیں شان ربوبیت وہ آپ کو محسوس ہوگی. جیسے اللہ کا کلام اتنا کنسائز اور کمپریہنسو ہے کہ 7 سمندر بھی انک بن جائیں تو وہ مکمل نہیں کر سکتے اللہ کی حکمتوں کی باتیں. اسی طرح سے اللہ کی ربوبیت بھی اتنی زیادہ کنسائز ہے کہ اگر کسی کو شک آتا ہے کہ یہ معاملہ نیچرل فینومینا دوبارہ کیسے ہوگا تو وہ یقین کر لے کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آیت نمبر 28 جس میں آج ہم انشاءاللہ اپنا سورت کا چوتھا حصہ شروع کریں گے. اس مقام سے آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 30 تک جو ایک آپ کو موضوع ملتا ہے وہ ملتا ہے، اس کو آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں کشف الخداع، یعنی انویلنگ دا ڈسیپشن. بہت سی وہ چیزیں جو بظاہر دھوکے کی لگتی ہیں وہ کس طرح سے قرآن انویل کر دیتا ہے، انشاءاللہ آپ کو اس حصے سے پتہ چلے گا. آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. تم سب کا پیدا کرنا، ولا بعثکم اور تم سب کا روز محشر کے لیے اٹھایا جانا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے لیے مگر بالکل ایسے کہ جیسے کسی ایک نفس کو، ایک جان کو پیدا کرنا. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی شان آ رہی ہے ایک نیچرل فینومینا کے حوالے سے، کیونکہ قریش کہا کرتے تھے کہ جب ہم سارے ڈیکمپوز ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا. آخرت کا کوئی بھی کانسیپٹ قریش کا نہیں تھا. ان کو لگتا تھا ڈیتھ از دا لیولر، موت آتی ہے، ہمیں فنا ہو جاتی ہے، ہم ڈیکمپوز ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں.
تو جہاں جہاں آخرت کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ان کو پریزنٹ کیا کرتے تھے، وہ ہمیشہ آگے سے اعتراض کیا کرتے تھے. اب اسی اعتراض کا جواب بھی ہے، اور ایک کنیکٹنگ چوتھے حصے کے اندر ہی اللہ کی شان ربوبیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارا دوبارہ سے پیدا کرنا اور تمہارا دوبارہ سے روز محشر کے لیے اٹھا کر کھڑا کر دینا بالکل ایسے جیسے ایک انسان کا پیدا کرنا. تمہارے لیے ایک انسان کا پیدا کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ تم یہ سوچو کہ شاید ہمارے لیے کسی اور انسان کو زندہ کرنا مشکل ہے. انسان اگر اپنی تخلیق کو بھی دیکھ لے تو جو نیچرل فینومینا ہے، جو ایک پریگننسی بھی ہوتی ہے، آؤٹ آف 450 to 500 ملین سپرم ایک دفعہ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سپرم ہوتا ہے جو اووم کو فرٹیلائز کرتا ہے. اگر آپ کسی بھی پیٹری ڈش میں 500 سپرمز رکھ دیں، آپ اپنی نیکڈ آئی سے ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہی ایک پانی کی بوند پر مصور ہی کرتا ہے. تو بظاہر انسان کے لیے ایک ایمبریو بنانا، ایک زائگوٹ بنانا بہت مشکل ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. چاہے بلینز انسان ہو یا ٹریلینز انسان ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا. آواز بلند کی جائے گی، ذالک یوم الخروج، یہ نکلنے کا دن ہے. یعنی یہ جو بعثکم آیا ہے، یہ آیا ہے ڈے آف ریزریکشن کے لیے. جب دنیا ختم ہو جائے گی، ساری مخلوقات کو موت آ جائے گی اور کچھ عرصہ بیت جائے گا. کتنا عرصہ بیتے گا؟ بعض نریشنز میں آتا ہے، صحیح احادیث میں 40 سال کا آپ کو نمبر ملتا ہے، لیکن 40 کا نمبر ملتا ہے، ناٹ دا سال، 40 کا نمبر ملتا ہے احادیث میں. اس میں حضرت ابو ہریرہ سے ان کے شاگردوں نے کئی دفعہ پوچھا کہ 40 کا نمبر مطلب کیا ہے؟ کیا 40 دن؟ ابو ہریرہ نے کہا مجھے نہیں معلوم. ان کے شاگردوں نے پوچھا کیا 40 مہینے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. انہوں نے پوچھا کیا 40 سال؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 40 کا نمبر بولا تھا، واللہ عالم کہ اس کے آگے جو ڈیوریشن ہے وہ کیا ہے. لیکن یہ ضرور آتا ہے احادیث میں کہ جب تمام مخلوقات کو پہلے سور کے بعد، پہلے ٹرمپٹ کے بعد موت آ جائے گی تو پھر کچھ عرصہ بیتے گا، اور اس کے بعد دوسرے ٹرمپٹ میں اسرافیل کو حکم دیا جائے گا کہ وہ بلو کریں. اور جب وہ بلو کریں گے تو بعض اسکالرس کی رائے ہے، واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے، وہ اپنے علم کی بیسس پر یہ بات ڈیڈیوس کرتے ہیں کہ یہ جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، اٹ ول بی لائک اس سور کے اندر تمام انسانوں کی روحیں ہوں گی. دا مومنٹ ہی ول بلو ان دا ٹرمپٹ، تو یہ اس بلو کے ساتھ روحیں جو ہیں وہ آگے پرواز کریں گی اور اپنے اپنے جسم کے اندر چلی جائیں گی. تو یہ ایک کیفیت ہے جو آپ کو احادیث کے حوالے سے ملتی ہے. جب آواز بلند کی جائے گی ذالک یوم الخروج، جتنی بھی روحیں ہوں گی ان کو زمین میں بکھیر دیا جائے گا، اور زمین ہر قبر کے اوپر کھول دی جائے گی. یعنی جہاں جہاں کوئی انسان دفن ہوگا وہاں وہاں لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے قبریں کھول دی جائیں گی. آواز آئے گی ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر کا میدان ہمارے لیے کریٹ کرنا، دس از ویری ویری مچ سمپل فار اس. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کو قبر سے نکال لیا جائے گا. کس کیپیسٹی میں، کس حالت میں؟ لامجموعون، سب کو جمع کر لیا جائے گا اور ان کو محشر کی طرف، یعنی کہ ارض المحشر کی طرف ہانک دیا جائے گا، دوڑا دیا جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھ لیں، ایک اللہ کی شان ربوبیت کی جھلک ہے. آپ اگر سیکوینس دیکھتے ہیں تو پہلی سیکوینس میں آتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، الساعہ قائم ہوگی اور سب کو موت آ جائے گی. اس کے بعد احادیث میں آتا ہے کہ پہلے فزیکل باڈی گرو کرے گی زمین سے، اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس میں بھی 40 کا ڈفرنس آپ کو حدیث میں ملتا ہے. یعنی جو احادیث میں آتا ہے وہ آتا ہے وَيَبْلَى كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسان، ہر چیز ڈی کمپوز ہو جائے گی انسان کی، إِلَّا عَجْبٌ ذَنْبِ، سوائے اس کی ٹیل بون کے. اور پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھیجے گا. اب یہ وہ آسمان ہوگا جو کھول دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس وقت 7 آسمان آپ کو لیئرز میں نہیں نظر آئیں گے جیسے ابھی نظر آ رہے ہیں. اٹس اے کلوزڈ کینوپی. جو یہ وقت ہوگا اس میں الساعہ بیت چکا ہے، یعنی قیامت گزر چکی ہے، سب کو موت آ چکی ہے. اس موت کے بعد بھی اتنا عرصہ گزر گیا کہ سارے انسان ڈی کمپوز ہو گئے ہیں.
پھر کچھ عرصہ گزرے گا اور اللہ جب چاہے گا اللہ آسمان سے پانی بھیجے گا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْبَتْلَ، اللہ تمہیں اگائے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں جیسے کہ گرین ویجیٹیبل کو اگایا جاتا ہے. یعنی یہ فزیکل باڈی زمین سے اٹھائی جائے گی اور اس کو پودوں کی طرح گرو کیا جائے گا. ونس the physical body will be ready، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پھر روحیں ان کے اندر ڈال دی جائیں گی. کما بدأنا اول خلق نعید، بالکل جیسے اللہ نے پہلے راؤنڈ میں تم کو تخلیق کیا تھا، دوسرا راؤنڈ بھی تخلیق کا ایسے ہی ہوگا. واللہ عالم، ہم سب یہ باتیں پڑھ کے صرف اور صرف اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. بعض لوگ تب بھی تھے جو اس طرح کی احادیث سن کر، اس طرح کی تعلیمات سن کر مذاق اڑاتے تھے. بعض لوگ آج بھی ہیں جو اس طرح کی احادیث سن کر مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. بہتر ہے کہ اب انسان خود سننا شروع کر دے اللہ کے کلام کو، تاکہ اس کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا آبزرویشن کی طرف آئے. جس رب کے لیے ہر دن سورج نکالنا، ہر رات اندھیرا کر دینا پاسبل ہے، اس رب کے لیے پوری انسانیت کو زمین سے اگا کر کھڑا کر دینا، روحوں کو اپوائنٹڈ جسموں کے اندر ڈال دینا اور ان کو بالکل وہ زندگی دے دینا جیسی پہلی مرتبہ ان کو زندگی ملی تھی، یہ بالکل مشکل کام نہیں ہے. اسی حوالے سے آیت نمبر 29 میں آیا الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ عربی زبان میں یہ جب ترا کا لفظ آتا ہے یہ نظرا سے مختلف ہوتا ہے. جیسے دیکھنے کے لیے عربی میں نظر، اردو میں آپ کہتی ہیں نا نظر، نون ضا نظرا، نظرا کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور الم ترا میں ترا کا مطلب بھی دیکھنا ہوتا ہے، پر دونوں کا دیکھنا الگ الگ ہوتا ہے. نظرا کا مطلب ہوتا ہے بس سر کی آنکھوں سے ایسے ہی اپیرنٹ چیز کو دیکھ لیا، اور ترا کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرتے ہوئے دیکھنا، یعنی پونڈر کرنا، ریفلیکٹ کرنا، سوچ سمجھ کر دیکھنا، کسی چیز کو دیکھنا اور پھر اس کے پیچھے کی پوری فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کرنا. تو آیت نمبر 29 اس چوتھے حصے میں شروع ہوئی الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ رات کے اندر دن کو داخل کرتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، كُلُّ يَجْرٍ إِلَى مُسَمًّى، اور سب اپنے اپنے ٹائم کی طرف چل رہے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تو اللہ ہر اس چیز سے واقف ہے، خوب باخبر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یہ جو یہاں لفظ آیا ہے یو لیجو، اس کا آپ اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں داخل کرنا، یعنی اللہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. تو کیا عربی زبان میں دخلا کا لفظ نہیں آتا؟ داخلہ کا لفظ بھی آتا ہے عربی زبان میں، داخلہ کے مقابلے میں یو لیجو یہاں پر آیا ہے. ہم اردو ٹرانسلیشن میں اردو کی لمیٹیشن، ووکیبلری لمیٹیشن کی وجہ سے اس کو ایک ہی طرح لیتے ہیں. ہمارے لیے یو لیجو یا یدخلو ایک ہی میننگ میں آئے گا، لیکن عربی زبان میں دو الفاظ ہیں تو اپنے اپنے اندر دو مختلف مفہوم رکھتے ہیں. دیکھیں دخلہ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. کیسے داخل ہونا؟ فرض کریں آپ کے پاس گلاس ہے اور آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ٹشو ہے، تو آپ ٹشو کو رول کر کے گلاس میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے ٹشو دبا کر رول کر کے بال بنا کر گلاس میں ڈال دیا، آرام سے داخل ہو گیا یا کوئی پرابلم ہوئی؟ نہیں ہوئی. اب آپ کے پاس بیڈ شیٹ ہے، میں کہہ رہی ہوں گلاس میں ڈال دیں، ڈال سکتے ہیں. کتنی بھی ریشم کی بیڈ شیٹ ہو، 6x6 کنگ سائز بیڈ کی، میں کہوں آپ سے آپ اس کو گلاس میں ڈال دیں. چلیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں بیڈ شیٹ نہیں، آپ کہیں کمفرٹر گلاس میں ڈال دیں. 250 ml کا گلاس ہے، میں آپ سے کہوں اپنا کمفرٹر اس میں فکس کر دیں. ہم کر سکتے ہیں. ہم ادخل کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. ہم کسی چیز کو کسی چیز میں ایسے داخل کریں جہاں وہ پاسبلی انٹر ہو جائے. بٹ ہم یولج، علاج کہتے ہیں اس کو. علاج نہیں ہے اردو والا، حمزہ یا لام الف جیم، علاجن افعالن کے وزن پر آتا ہے. علاج کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے اندر لٹرلی سٹف کر دینا. اردو میں کہتے ہیں ٹھونس دینا. ٹھونسا ہے کبھی کسی چیز میں کسی چیز کو؟ مثال کے طور پہ 12 لوگ ہیں ایک ہی گاڑی میں ٹھونس رہے ہیں، بیکاز سب کو پکنک پر جانے اور گاڑیاں کم پڑ گئی ہیں.
اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا سلیکشن ایسا کیا ہے کہ اگر ہم ان الفاظ کی گہرائی میں اتر کے قرآن کو سمجھیں، آپ کی سمجھ کا انداز اور زاویہ بدل جاتا ہے. یہ یہاں پر اس جگہ پر ادخلا سے نہیں آیا ہے، یہاں پر یہ یولجو آیا ہے، یدخل نہیں لایا گیا. تو آپ کو بتانا مقصود ہے یہ فینومینا آسان نہیں ہے. لٹرلی رات کو دن میں سٹف کیا جاتا ہے اور دن کو رات میں سٹف کیا جاتا ہے. تو اللہ کے لیے روز ایک روٹین کے طور پر یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے. وہ تمام انسانوں کو دوبارہ سے خلق کی شکل میں اور بعث کی شکل میں بھلا کیوں نہیں اٹھا سکے گا؟ وہ بالکل اٹھا سکتا ہے. تو اگر آپ نے مثال کے طور پر عربی میں کہنا ہے کہ میں نے ٹشو پیپر گلاس میں داخل کر دیا، آپ کہیں گی ادخلتو. اور اگر آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو رات میں داخل کر دیا، تو پھر لفظ آتا ہے اولجتا، یعنی اس نے رات کو لٹرلی دن کے اندر سٹف کر دیا. تو جب یہ چیز ہے تو دو سبق ہیں. ایک سبق پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے، دوبارہ بھی اللہ مجھے ویسے ہی اٹھا دے گا جیسے کہ میں اس وقت چلتی پھرتی زندہ انسان ہوں. جب یہ دوبارہ اٹھانے کا کانسیپٹ یاد رہتا ہے انسان کو، تھوڑی دیر کے لیے تو اس کے اندر گوز بمپس ہوتے ہیں کہ اگر میں گناہوں میں انوالو ہوں تو کہیں نہ کہیں تو بریک لگاؤں. ان دا سیم وے دوسرا لیسن آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ دن کو رات میں سٹف کر سکتا ہے، امپاسبل کو پاسبل بنا سکتا ہے، تو اس وقت آپ کی زندگی میں جو بھی مشکل ہے، جو آزمائش ہے، جو پریشانی ہے، جو چیز آپ کے نفس پر ہر وقت سوار رہتی ہے اور آپ کو صرف اور صرف پریشان کر کے رکھتی ہے، آپ کو یقین دلائیں کہ آپ کے رب کے پاس وہ ساری طاقت ہے کہ وہ چاہے تو نیکیوں کو آپ کی زندگی میں سٹف کر دے، بھر دے، مشکلات کو آپ کی زندگی سے دور نکال دے. یہ چیز جتنی آپ کے اندر آئے گی اتنا آپ کے رب کی ربوبیت پر ایمان بڑھ جائے گا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ جو سورج ہے یہ بھی سٹار ہے. اب سائنس اتنا بتا چکی ہے کہ سورج بھی ایک سٹار ہے، اور آپ جانتی ہیں سٹارز کا لائف سپین ہوتا ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا سورج ہو یا چاند ہو، کلٌ یجری الی مسمن، ایک فکس ٹائم کے لیے چل رہے ہیں. یعنی سورج کی ایک لائف ہے، سورج کی برتھ ہوئی ہے، سورج کا لائف سپین ہے، اور سورج الٹیمیٹلی ایونچولی ڈیتھ کی طرف جائے گا. اکارڈنگ ٹو سائنٹسٹ جو انہوں نے اپنے کیلکولیشنز کیے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی بھی ہماری کیلکولیشنز کے مطابق اراؤنڈ 4 بلین سال سورج کی لائف سپین باقی ہے. کتنا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ہیٹ ایلیمنٹ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی ان کی کیلکولیشنز کے مطابق 4 بلین ایئرس یہ اور سروائیو کر سکتا ہے. واللہ عالم، اللہ نے کیا معاملہ رکھا ہے. لیکن اللہ نے یہ ضرور بتا دیا کہ سورج اور چاند کا آنا جانا از اے سائن. یہ جو دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں یہ بائی ڈیفالٹ اندھیری ہے، یہ بائی ڈیفالٹ پچ ڈارک ہے. پلانٹ ارتھ اس وقت پچ ڈارک ہے. آپ دن کے 2 بجے دیکھیں پاکستان میں کھڑے ہو کر، یا آپ دوپہر کے 12 بجے دیکھیں، ایکچولی اگر آپ سورج ہٹا دیں تو یہ پلانٹ از اے پچ ڈارک پلانٹ. صرف روشنی ہے سورج کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اسی کی شان ہے کہ تمہیں پچ ڈارک میں سے نکال کر بہت بہترین روشنی کے اندر لے آتا ہے. اسی کی شان ہے جب اس نے اس کو موو کرنا ہوتا ہے سورج کو تو یہ موو کرتا ہے اور رات آ جاتی ہے. رات میں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چاند کا مقرر کردہ نظام بلٹ کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اندھیری رات کو سوچ کر یہ ضرور سوچ لو کہ اللہ کے پاس طاقت ہے جب چاہے خوشیوں کا سورج تمہاری زندگی کے اندر طلوع کر دے. جس کو اللہ کے کلام میں ہر آیت اپنے سے کنیکٹ کرنا آ جاتی ہے، اس کے لیے ہر آیت ہدایت بن جاتی ہے. ہر آیت، پھر چاہے وہ آیت کائنات کے نیچرل فینومیناز ہی کیوں نہ بتا رہی ہو، اس کے لیے اس کے اندر نشانی آ جاتی ہے. اور یاد رکھیں قرآن کا ایک اصول ہے جو کلاسیکل ٹائمز سے اسکالرز دیتے ہیں، اور وہ اصول یہ، وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی نیچرل فینومیناز قرآن میں ڈسکرائب ہوئے ہیں، ہر نیچرل فینومینا کے پیچھے ایک اسپرچل فینومینا موجود ہوتا ہے. یعنی ہر نیچرل فینومینا آپ کو ایک اسپرچل فینومینا کی طرف گائیڈ لائن دے رہا ہوتا ہے. تو یہ رات اور دن کا آنا، یہ دن کا رات میں سٹف ہو جانا، یہ سورج اور چاند کی آنکھ مچولی، یہ آپ کی اور میرے لیے سبق ہے کہ صرف ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں. حالات اوپر نیچے ہوں گے، کبھی خوشیاں ہوں گی، کبھی غم ہوں گے،
لیکن اللہ کے اختیار میں ہے. کل ہم پڑھ آئے ہیں وہ جس کو چاہے اور جب چاہے ہنسائے, جس کو چاہے اور جب چاہے رلائے. ان اللہ بما تعملون خبیر, تم جو عمل کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. آپ کی آہیں ہوں, آپ کی دعائیں ہوں, آپ کے غم ہوں, آپ کی تکلیف ہو. کچھ انسانوں کے غم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی چیخیں صرف اور صرف انہی کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں. ان کے آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں شاید وہ صرف اور صرف وہ خود ہی جانتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے ان اللہ بما تعملون خبیر, تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اٹ ول گو فار بوتھ دا کیٹیگریز, چاہے مومن ہو یا کافر ہو. گناہ گار بھی الرٹ ہو جائے, کوئی چیز اس کی اللہ سے چھوٹ نہیں سکتی, اور مومن بھی الرٹ ہو جائے, کوئی قربانی اس کی چھوٹ نہیں سکتی. آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق, یقیناً یہ اللہ ہی ہے جو اصل الحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ, اور اس کے علاوہ یہ جس کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے. وَأَنَّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور یہ کہ اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 30 تک اللہ کی 6 صفات آئی ہیں. اگر آپ کاؤنٹ کریں گی رسم الخط کو دیکھ کر تو اللہ کی 6 صفات آئی ہیں. آیت نمبر 27 میں آیا عزیز حکیم, آیت نمبر 28 میں آیا سمیع بصیر, آیت نمبر 29 میں آیا خبیر, اور اب آ رہا ہے العلی الکبیر. یعنی اللہ کو جو پہچان جائے گا وہ حق کو پہچان جائے گا, اور حق کو پہچاننا اس وقت ریکوائرڈ ہے. یہ جو اتنی ساری پیچھے کی ساری آیات آئی ہیں اس چوتھے حصے میں جس میں کائنات پر غور و فکر کرایا گیا ہے, اس چوتھے حصے میں کائنات پر غور و فکر کیوں ضروری تھا؟ اس سے پیچھے کا تیسرا حصہ پورے کا پورا اخلاقیات پر تھا. اس سے پہلے توحید کی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے شکر کی بات ہو رہی تھی, اس سے پہلے قرآن کی اہمیت کی بات ہو رہی تھی. تو ہر چیز ہم کہتے ہیں ربط میں ہے, ہر چیز کا کنیکشن ہے. واٹس دا کنیکشن کہ ٹورڈز اینڈ آف دا سورہ آپ کو کائنات پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات بتائی جا رہی ہیں اور فریکوینٹلی بتائی جا رہی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سموتھ چلنے والی کائنات ہے یہ صرف اس لیے سموتھ ہے کہ یہاں کوئی اور اللہ کا پارٹنر نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کو ایک سمپل حکم دیا جا رہا ہے, قرآن پڑھنے والوں کو ایک سمپل فلسفی بتائی جا رہی ہے. آپ کی زندگی میں صرف اور صرف فوکس کا محور کا ایسپیکٹ اللہ کی ذات ہونی چاہیے. آج سے 200 سال پہلے, آج سے 1000 سال پہلے, یا آپ صحابہ کے دور میں چلے جائیں آج سے 1400 سال پہلے, ایمان کو مضبوط کرنے کی شاید اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ضرورت ہے. تجدید ایمان ہم مستقل اس چوتھے حصے میں پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں تجدید ایمان کی ہر دن ضرورت ہوگی. رمضان کے رمضان ضرورت نہیں ہوگی, ہر دن ضرورت ہوگی. اور وہ اس لیے ہوگا کہ جو دنیا آس پاس چل رہی ہوگی وہاں پر باطل بہت آؤٹ اسپریڈ ہو جائے گا, وہاں باطل بہت پھیل جائے گا, وہاں باطل کا ڈسپشن بڑھ جائے گا. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا ہم باطل کو فالو کرتے ہیں تو شاید آپ کے لیے جواب دینا مشکل ہوگا. آپ کہیں گے نہیں ہم باطل کو فالو نہیں کرتے, ہم نفس کو فالو کرتے ہیں. یا آپ کہیں گے ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. یا آپ کہیں گی کہ نہیں ہم صرف اور صرف جو ہیں وہ آزمائشوں کی وجہ سے ایمان میں کمزور ہو جاتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دس. باطل آج بھی ہے, ہاں باطل پہلے بھی تھا, لیکن باطل اتنا زیادہ پریویلنگ پوزیشن پہ نہیں تھا. آج باطل جو ہے وہ پریویلنگ پوزیشن پر ہے. تو مومنین کو, مسلمانوں کو ایک چیز کنفرم کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو حق سمجھیں, اللہ کے دین کو حق سمجھیں, اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو حق سمجھ کر اپنا لیں. تہجد کی دعا آپ لوگوں کو آتی ہے؟ کتاب سے دیکھ کر تو پڑھی ہوگی کبھی. تہجد کی دعا بہت لمبی دعا ہے. اس دعا میں ایک پیراگراف آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کا پرومیننس کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور وہ حصہ آتا ہے اللہ کو بندہ کہتا ہے انت الحق, اللہ آپ حق ہیں.
وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اللہ آپ کا وعدہ حق ہے، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، آپ سے ملاقات حق ہے، وَالنَّبِيُّونَ حق، آپ کے سارے نبی حق ہیں، وَالْجَنَّةُ حق، جنت حق ہے، وَالنَّارُ حق، آگ حق ہے۔ ہم سب کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں؟ پھر تہجد کی نماز میں روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں ریپیٹ کرتے تھے؟ ہم کلمہ تو روز ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کہیں کلمہ روز ریپیٹ کرتے ہیں؟ صرف آپ اپنی جو وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔ آپ جب وضو کر لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا سکھائی ہے، آتی ہے اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اور اسے پہلے آپ پڑھتی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ایک مقام ہے، فرض نہیں ہے آپ پر، لیکن اگر آپ کو یاد رہتا ہے تو وضو کے بعد آپ یہ دو دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہیں دونوں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تہجد کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے حق کو اپنے ذہن میں بٹھایا کرتے تھے، اپنی امت کو سکھا کر گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک وقت آئے گا حق پر قائم رہنے والے لوگوں کے لیے بھی حق کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا حق اور باطل کی املگمیشن ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا آپ صبح حق پر ہوں گی، شام میں باطل پر ہوں گی۔ جب بھی آیت یہاں پر ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں کیٹیگوریکل وے میں کہہ رہی ہے ذالک بان اللہ هو الحق، ذالک بان اللہ الحق بھی آ سکتا تھا کہ یقیناً بات یہ ہے کہ اللہ ہی حق ہے، لیکن هو الحق آیا، اللہ وہ ہی حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی امیدیں مت باندھنا، اس کے علاوہ کسی کا اپنا رخ کسی کے ساتھ اٹیچ کر کے ٹوٹل اٹیچمنٹ اس کے ساتھ نہ کر لینا۔ تو یہ ایمان کی مضبوطی آج ضروری ہے۔ کیوں؟ ایک جواب اس کا ہے، باطل ڈائیورس بھی ہو گیا ہے، باطل چھپ بھی گیا ہے، ڈسیپٹیو بھی ہو گیا ہے، اور باطل کئی طرف سے حملے بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کا حق پہچان کر تجدید ایمان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ فیکٹ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے شیطان نے ہمیشہ انسانیت پر باطل سے ہی وار کیا ہے، وسوسوں سے وار کیا ہے، یہ حقیقت ہے، ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب سے انسانیت بنی تھی اور انسانیت شیطان کی باتوں میں آ کے باطل پر عمل کرتی تھی تو اللہ نبی بھیج دیا کرتا تھا، رسول بھیج دیا کرتا تھا، وہ آتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی تعلیمات کو ریوائول کے ساتھ یاد کرا کے اصلاح کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ سے ہوا اور ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ مومن کا سالڈ فاؤنڈیشن ریکوائرڈ ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول آخری رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہمیں بھی ایمان کا سالڈ فاؤنڈیشن چاہیے؟ ہمیں بھی سالڈ فاؤنڈیشن چاہیے۔ کیا ہمارے سالڈ فاؤنڈیشن ایمان کے شیٹرڈ ہونے لگ جاتے ہیں، کمزور ہیں؟ دیکھیں، جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو عمارت بلند نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کی بنیاد کو مضبوط نہ کیا، آپ عمل کی عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ سالڈ فاؤنڈیشن چاہیے، جتنی سالڈ فاؤنڈیشن ہوگی اتنا بڑا آپ ہائی رائز بلڈنگ بنا لیں گے۔ ایک ہائی رائز بلڈنگ تو بہت بڑی چیز ہے، آپ نے سٹیئر پر چڑھ کر اپنے سٹور سے کچھ نکالنا ہے، لیڈر پہ چڑھ کر، لیڈر کا مضبوط ہونا ضروری ہے، پر ذرا لیڈر خود جو ہے وہ ڈول رہی ہے اور آپ اس کے اوپر ڈبل ڈول رہی ہیں، 4 سٹیپس کے بعد ہی پتا چلا کہ کیس ہو گیا، لیڈر کا کیا آپ کا، خدا نہ خواستہ۔ تو جتنا مضبوط سیڑھی اتنا اونچائی پر آپ جا سکتے ہیں، جتنی مضبوط فاؤنڈیشن اتنا بلند عمل کا عمارت اور بلڈنگ اور کردار کا ایک اینگل آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ سالڈ فاؤنڈیشن، اللہ کو حق ماننا۔ ہم جتنی پچھلی جنریشنز کو دیکھتے ہیں اس میں آپ کو ایک چیز بالکل یونیفارمٹی سے نظر آتی ہے، جس چیز نے ان کے ایمان کی بنیاد کو مضبوط رکھا وہ اللہ سے انٹینس تعلق تھا، انٹینس تعلق، ناٹ جسٹ دا تعلق۔ تعلقات الگ الگ ہوتے ہیں نا، آپ کے یہاں بھی کچھ 20 دن میں ایک ساتھ آ کے کچھ نہ کچھ تعلق رابطے بن گئے ہیں، پر ظاہری بات ہے جو آپ کا تعلق آپ کے اپنے بچوں سے ہے، جو آپ کا تعلق آپ کے اپنے گھر والوں سے ہے،
وہ انٹینس ہے. آپ کا اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ صرف ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. انٹینس ریلیشن شپ از ریکوائرڈ. صرف انٹینس ریلیشن شپس کے اوپر انکنڈیشنل ٹرسٹ اور انکنڈیشنل محبتیں آتی ہیں. جہاں پر انکنڈیشنل محبت نہیں ہوتی وہاں ٹوٹل ٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. تو ہمارا اس رمضان وقت لگانا, قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا, ایک صورت کو سمجھنا, اگر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ سے انٹینس تعلق ڈیولپ کرا گیا, آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے ساتھ انٹینس تعلق ریکوائرڈ ہے, اور یہ اس لیے ریکوائرڈ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیز پرانی ہو جاتی ہے. کیا ہم اس رمضان میں, یہ ہماری سیکنڈ لاسٹ کلاس ہے آج کی, منڈے کو ہماری لاسٹ کلاس ہوگی, اب آپ کیا قرآن کے سامنے اگلے رمضان بیٹھیں گی؟ نہیں, ظاہری بات ہے آپ نے ارادہ کیا ہوگا کہ آپ کو درمیان میں جہاں بھی موقع ملے گا آپ قرآن کے سامنے جا کر بیٹھیں گی. اور یہ ریکوائرڈ ہے. اس لیے ریکوائرڈ ہے کہ جیسے کوئی بھی چیز پرانی ہو جاتی ہے, ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے. اور ایمان کے لیے تو ہمیشہ کلاسیکل ٹیکسٹ میں ایک پرنسپل دیتے ہیں, الایمان یزید و ینقص. ایمان زیادہ بھی ہو جاتا ہے, ایمان کم بھی ہو جاتا ہے. اٹس اوکے, دیٹس اے نارمل تھنگ. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ایسا محسوس کیا تھا, حضرت حنزلہ نے بھی ایسا محسوس کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان سکائی ہائی ہوتا ہے, ہمیں کچھ یاد ہی نہیں آتا اس کے بعد. اور جب ہم بازار میں, گھروں میں, دنیا میں آتے ہیں تو ہم اسی میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے میرے پاس سے جانے کے بعد بھی جو تمہاری یہاں قرآن کی محفل میں ہوتی ہے, تو فرشتے تم سے راستوں میں مصافحہ کریں, فرشتے تم کو آ کر حق کرنا شروع کر دیں. یعنی یہ نارمل ہے, کبھی ایمان زیادہ کبھی ایمان کم. لیکن آپ کا اور میرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمان کو کم رہنے نہ دیں, ورنہ باطل اوور پاور ہو جاتا ہے. دیٹس آر اسٹرگل. جب ایمان کمزور محسوس ہو, ایمان کو کمزور رہنے نہ دیں. جہاں ایمان کمزور ہوگا باطل آپ پر پوری طاقت سے حملہ کرے گا, اور وہ پوری طاقت سے حملہ ایسے نہیں کرے گا کہ لال منہ کا شیطان آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. آپ کے دل میں ایک خواہش کو جگا دے گا, آپ کے دل میں ایک خیال ڈال دے گا, آپ کا ذہن کسی دنیا کی ایکٹیویٹی کی طرف لے کر جائے گا, اس کو اٹریکٹیو بنا دے گا کہ چلو یہ کرتے ہیں. قرآن تو پڑھ لیا تھا فجر کی نماز کے بعد, ضروری تھوڑی ہے ظہر کی نماز کے بعد بھی پڑھوں, چلو اب یہ کرتی ہوں, اب یہ دیکھتی ہوں, اب یہ مووی دیکھ لیتی ہوں, پورے رمضان میں قرآن بھی تو سنا ہے, اب ایک سیزن ختم کر لیتی ہوں. یہ ہے باطل کا حملہ امیجیٹلی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا جددو ایمانکم, اپنے ایمان کی تجدید کرو, ریوائول کرو. ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق ثوب. بالکل ایمان ایسے ہی کمزور اور ڈرٹی ہو جاتا ہے جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, اللہ سے مانگا کرو اللہ میرے دل میں ایمان کی تجدید کر دے. تو جب ایمان پرانا ہو جاتا ہے ہمیں ری بوٹ چاہیے ہوتا ہے. اور ہم جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کا معاملہ کیا تھا کہ صحابہ ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ اپنا ایک تعلق مضبوط رکھتے تھے, محبت کا تعلق رکھتے تھے. اس انٹینس تعلق کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں کتنی بھی مشکل آتی تھی, کتنی بھی مرتبہ ان کے پاؤں سلپ ہو جاتے تھے, گناہ میں کبھی کوئی انوالو ہو جاتا تھا, کتنے ٹف سرکمسٹانسز آتے تھے, اللہ سے دور نہیں ہوتے تھے, اللہ سے بدگمان نہیں ہوتے تھے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا چہرہ نہیں دیکھا کرتے تھے, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگا نہیں کرتے تھے. یہ صرف اس لیے تھا هو الحق کو پہچانتے تھے, اللہ کا دامن چھوڑا نہیں کرتے تھے. اور اس چیز کی آج اسد ضرورت ہے. مسلم دل سے مومن دل بنا لیں. مسلم دل سے مومن دل جب بنتا ہے آپ کا دل اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے لگ جاتا ہے, آپ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات اسکالرس کہتے ہیں دل میں محبت ہو تو عبادت میں چاشنی آ جاتی ہے. دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو,
عبادت میں اللہ سے تعلق مزید ہو ہی جاتا ہے. اس لیے کہ عبادت وہیکل ہے نا، وہ ٹول ہے جو آپ کو اور اللہ سے جوڑ دے گا، جو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح دنیا کی ایکٹیویٹی سے دور کرے گا اور اللہ کے قریب کر دے گا. تو جتنا دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، آپ عبادت میں اللہ کے ساتھ اس انٹینس تعلق کو محسوس کریں گے. یحییٰ بن معاذ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انسپائر ہو کر وہ یہ کہتے ہیں، یا غفول یا جہول، او اگنورنٹ ون، او اوبلیویس ون. اے انسان جو غافل ہو، لو سمعت سریر الاقلام، اگر تم پینس کا سرکنا سن لو، یعنی جب پین چلتا ہے پیپر کے اوپر، یہ والا پین نہیں جو ہم چلاتے ہیں، جو ہمارے یہ پوائنٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، بال پوائنٹ ہوتے ہیں، تو بہت سموتھ چلتے ہیں، پیپر بھی سموتھ ہے اور آپ کا پین بھی بہت سموتھ ہے. اگر آپ نے کبھی رف پیپر کے اوپر قلم سے لکھا ہو، جو کوئل پین آتے تھے پہلے، فیدر والے پین، انک میں ڈپ کر کے لکھا کرتے تھے، اگر آپ نے کبھی اس سے لکھا ہے نا تو ایک اسکریچنگ ساؤنڈ آتی ہے جب آپ اس سے لکھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں لو سمعت سریر الاقلام، اگر تم پینس کا سرکنا سن لو، کس وقت؟ فکتب اسمک حین ذکرت مولاک، جب تم اپنے رب کا نام لیتے ہو تو آسمانوں پر پین سرکتے ہیں اور تمہارا نام لکھتے ہیں. جب تم اپنے رب کا نام لیتے ہو تو آسمانوں پر پین جو ہیں وہ اسکریچنگ ساؤنڈ نکالتے ہیں اور اسم کا تمہارا نام لکھتے ہیں. آپ سوچیں انسان تو شوق سے مر ہی نہ جائے کہ اللہ کے ہاں میرا نام اچھی جگہوں پر لکھا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ ہی سیڈ لمت شوقا الی مولاک. اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ وہ جو پین کی آواز مجھے آئی ہے اس میں میرا نام لکھا گیا ہے اور میرے رب نے لکھوایا ہے، تم شوق سے، پیشن سے مر ہی جاؤ. اتنا بڑا آنر ہے اللہ سے جڑ کر رہنا، اللہ کو حق ماننا، اللہ کو اپنی زندگی ٹوٹل سرنڈر کر دینا. یہ اتنا بڑا آنر ہے، لیکن یہ آسان نہیں ہے، اور آج کی دنیا میں بالکل آسان نہیں ہے. آپ کے 10 اسٹرنگس آپ کو یاد آنے لگ جاتے ہیں جب آپ کہتی ہیں آئی ہیو ٹو سرینڈر مائی سیلف ان فرنٹ آف مائی رب. یہاں جتنی خواتین آ کر بیٹھتی ہیں اور جتنا قرآن سنتی ہیں، آپ کا عمل کرنے کا دل کئی گنا چاہتا ہوگا، مگر اسٹرنگس اٹیچ ہیں ہمارے ساتھ. کہیں نفس کا اسٹرنگ ہے، کہیں خواہش کا اسٹرنگ ہے، کہیں رسموں کا اسٹرنگ ہے، کہیں خاندان کا اسٹرنگ ہے. اور یہ اسٹرنگس ہیں، یہ اٹیچمنٹس ہیں جو ہمیں عمل میں دوڑنے نہیں دیتے ہیں. ظاہر ہم ان اسٹرنگس کو کاٹ کر نہیں دوڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہی دوڑنا ہے. آپ نے ان کی الاسٹسٹی بڑھانی ہے، اور ان کی الاسٹسٹی بڑھے گی جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا، جتنا اللہ کے ساتھ آپ جڑیں گی اور اپنے آپ کو باطل سے بچائیں گے. باطل اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ بات شور شارٹ ہے. یہ هو الحق کا نعرہ اس مقام پر اس صورت میں اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ جو پہلے اخلاقیات بتائی ہے حکیم لقمان کی نصیحتوں کی، وہ بہت پیچھے رہ جائے گی اگر ہم مسلم ہی نہ رہے تو. وہ عمل میں آ ہی نہیں سکے گی اگر ایمان ہی نہیں بچا تو. ایمان بچاؤ، پہلے مسلم بنو اور پھر ان نصیحتوں پر عمل کرو. ہم اس وقت جہاں جس پہرائے میں زندگی کے کھڑے ہیں، دنیا کے کھڑے ہیں، وہاں باطل پہچانا نہیں جاتا ہے. باطل ہوتا ہی باطل اس لیے کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، پہچانا نہیں جاتا. حق واضح ہوتا ہے، سامنے نظر آتا ہے. حق پھیلا ہوا نہیں ہے اور باطل پھیلا ہوا ہے اور چھپا ہوا ہے. اور ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں سچ جھوٹ اور جھوٹ سچ رہتا ہے. آج ہمیں حق کو اس لیے تھامنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سروائیول اس دنیا کے اندر جتنی زندگی لکھوا کر آئے ہیں کوالٹیٹیو ہو جائے، تو اسلام کو اپنے دانتوں سے دبا کر پکڑ لیں، اللہ کا حق ہونا پہچان جائیں، ورنہ ہم بہہ جائیں گے اس باطل کے سمندر میں، اور ہم ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو بھی لے کر بہہ جائیں گے. اس لیے کہ جتنا امپاورنگ اس وقت باطل کا اور دجالیت کا فتنہ ہے آس پاس، آپ اور میں اس کو اس وقت دجالیت سمجھ بھی نہیں رہے ہیں. اس سے بڑا ڈسیپشن کیا ہوگا کہ آپ کو شیطان نہ لگے؟
اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ آپ کو دجال دجال نہ لگے؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے ڈسپشن ہو، آپ کہیں نہیں بہت کلیئرٹی ہے، اٹس کرسٹل کلیئر، مجھے سب بات سمجھ آ رہی ہے. ایسا ہے نہیں. آپ اور میں اگر اس چیز کو سمجھ جائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کے گئے ہیں. ہر نبی، جتنے انبیاء آئے اسٹارٹنگ فرام آدم علیہ السلام، اپنی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن کر کے گئے. یہ هو الحق سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں کھڑے ہیں دنیا میں جہاں دجال کو نہیں پہچانا تو دجال آپ کے ذہن کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کی اسپرچویلٹی کو، آپ کی ایموشنالٹی کو کھا جائے گا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا. جبھی تو دجال ہے. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کہیں جب سامنے آئے گا ایک آنکھ کا انسان جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر، ہاں مجھے ساری انفارمیشن ہے، میں فوراً پہچان جاؤں گی دجال ہے اینڈ آئی ول سیو مائی سیلف. ایسا نہیں ہے. وہ جب آئے گا وہ والی کیفیت والا، ایک آنکھ والا. اس سے پہلے جو دجالیت سپریڈ ہوگی وہ ہو چکی ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. تو اگر هو الحق کو نہ تھاما، عروۃ الوثقی کو نہ تھاما، اللہ کی توحید کو نہ پہچانا، بہہ جائیں گے اس دجالیت کے فتنے میں. رہ جائے گا اخلاقیات ایک طرف، ایمان ہی نہیں سلامت رہے گا، احساس ہی نہیں رہے گا. اپنے اپنے ٹائم پر جتنے انبیاء آئے ہیں انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو، چاہے وہ آدم علیہ السلام تھے، اس فالس مسیح مسیح الدجال کے بارے میں وارن کیا ہے. ہر نبی نے وارن کیا ہے. اب ہوتا یہ گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، ڈسیپشن کے ٹولز بھی ایڈوانس ہو رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے، مگر ہمارے ایمان کے درجے بلند نہیں ہو رہے ہیں، ایمان کے درجے ایڈوانس نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ ایمان والوں کو یا دجالیت والوں کو؟ دیٹس انڈرسٹوڈ ایکویشن. جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے ڈسیپشن ٹولز، ڈسیپشن ٹیکٹکس سوفسٹیکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. تو اوور پاورنگ از دا دجالیت. اپنے اپنے کئی، اگر آپ ہیومن ہسٹری پڑھیں اٹھا کر تو کئی ایسے فالز مسایا آئے جنہوں نے خود کو دجال ڈکلیئر کیا. بنی اسرائیل کی تاریخ میں کئی مل جاتے ہیں جنہوں نے خود کو مسایا ڈکلیئر کیا بیکاز دے آر ان ویٹ آف دیئر مسایا، وہ اس کے انتظار میں ہیں. بٹ الٹیمیٹ مسایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں، پروفیسی کر کے گئے ہیں، اس کے بارے میں بتا کے گئے ہیں کہ وہ کون ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں سے آئے گا اور کیا کچھ کرے گا. یہ ہے مسیح الدجال جس کو آپ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. اور ایک ہوں گے مسایا عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی مسایا ہے. مسایا کیا ہے؟ وہ جو کسی کو مشکل میں سے نکال دے باہر. ہم سب جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کی موت ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام ول بی دا الٹیمیٹ مسایا. جیسے پچھلی قوموں کے اندر فالس مسایا آتے رہے، الٹیمیٹ آئے گا، ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عیسیٰ سے پہلے مجددین آتے رہیں گے. مجددین مطلب دا ریوائیولز، وہ جو دین کو ریوائیو کرتے رہیں گے اپنی اپنی کیپیسٹی میں. بٹ دا الٹیمیٹ مسایا ول بی عیسیٰ علیہ السلام، جو پھر دین کو ایسے اس وقت ریوائیو کریں گے کہ دنیا کا وہ ٹائم جہاں لوگ مٹھی بھر رہ گئے ہوں گے اللہ کا نام لینے والے، وہ عیسیٰ کے فلیگ کے نیچے جمع ہو جائیں گے. بہت ڈیٹیل میں اس دجال کی آپ کو نہیں دوں گی، میں حق کی امپورٹنس واضح کرنا چاہ رہی ہوں. دیٹس وائی آئی ایم برنگنگ دس ٹاپک اپ اوور ہیئر. هو الحق کو پہچانے. اس وقت میری ضرورت ہے، اس وقت صرف اور صرف سکون کے لیے قرآن کے پاس مت آئیں، صرف سکون کے لیے نہیں آئیں، سروائیول کے لیے آئیں. اس کو سمجھیں، اٹس این ارجنسی، اٹس نیڈ آف دا آر. ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں لوگوں کو سکون کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، نو ڈینائل. ہم کہتے ہیں کہ آپ الٹیمیٹ پیس کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں، آپ گائیڈنس کے لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھیں. دیز آر آل ویلڈ ریزنز. مگر جہاں آج انسانیت کھڑی ہے، جس ایرا میں ہم داخل ہو چکے ہیں، دا ون ساؤنڈ شوڈ کم فرام هو الحق. سروائیول کے لیے آ کر جڑ جائیں اس سے. اف یو ریئلی وانٹ یور سروائیول، اگر کوالٹیٹیو سروائیول چاہیے تو قرآن چاہیے، ورنہ ہم بہہ گئے تنکوں کی طرح اس سمندر میں جو دجالیت کا سمندر ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پروفیسیز کی ہیں دجال کی. وہ ایک اسپیسیفک فگر ہوگا جو اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں اپیئر ہوگا, اور جب وہ اپیئر ہوگا اس سے پہلے سے بہت سے لوگ اس کیپیسٹی کے اندر, جس کیپیسٹی میں اس کو اپیئر کیا جائے گا, اس رو میں بہہ رہے ہوں گے. تو اس کے لیے اسٹیج سیٹ ہوگا, اس کو زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی, اس کے لیے زیادہ محنت کا کام نہیں آئے گا. آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں, 150 سال پیچھے چلے جائیں, جب ٹی وی آیا تھا, آپ اور میں تو نہیں تھے, بٹ اف یو آر ایوڈ ریڈر تو آپ کو معلوم ہوگا جب ٹی وی آیا تھا تو شور مچ گیا تھا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ یہ دجال ہے. پھر آئی پیڈ آیا, پھر آئی فونز آئے, پھر آپ کے سیل فونز آئے, سیلولر فونز آئے, اس کے بعد ڈشز آئیں سائبر کنیکٹیوٹی کے لیے, سیٹلائٹس آئے. سب نے کہا یہ دجال ہے, یہ دجال ہے. کیوں؟ بیکاز دیر واز آلویز این ایلیمنٹ آف دجل ان دیم. کچھ نہ کچھ ڈسپشن تو تھا. اس وقت جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, جو آپ کو اپنی سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہے, سائملٹینیسلی ایک ڈارک ورلڈ اس کے پیرالل چل رہی ہے. دیر از اے ڈارک ورلڈ. وہ بہت سے لوگوں کو, مسلمانوں کو تو ٹو بی ویری فرینک آتا جاتا کچھ نہیں ہے, میجورٹی مسلمان, اٹس نن آف دیئر کنسرن. وہ کہتے ہیں کیا فضول باتیں کرتے رہتے, جسٹ لائک دا قریش ایٹیٹیوڈ. کون سی پرانے زمانے کی اساطیر الاولین آپ باتیں کرتے رہتے ہیں. میں یہ بات آپ کو اس وقت پٹ اپ نہیں کرتی اگر میں نے اتنی پیرنٹنگ پہ بات نہ کی ہوتی. اٹس ریکوائرڈ ناؤ, اینڈ وی نیڈ قرآن فار آر اینڈ فار آر چلڈرن سروائیول. ادروائز ہم بھٹک جائیں گے اور بہت برے بھٹکیں گے. جو کووڈ نے سچویشن کریٹ کر دی ہے, بھٹکنے کی پرسنٹیج ہائی ہو گئی ہے, اس لیے کہ بہت زیادہ آپ کا انٹریکشن سوشل پلیٹ فارمز پر ہو گیا. ان بچوں کو بھی ماؤں نے مجبوری میں آئی پیڈ لیپ ٹاپ پکڑا دیے جن کو شاید انہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم 12 سال 13 سال کے بعد پکڑائیں گے, بٹ مجبوری, ساری کلاسز آن لائن ہو گئی تو ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا ایک گیجٹ, ایک نہ ایک گیجٹ ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. تو دجل کا ایلیمنٹ رہا ہے. ناؤ سب سے پہلی چیز تو ڈرتا ورتا نہیں ہے مسلمان, نہ جن سے ڈرتا ہے نہ دجال سے ڈرتا ہے. ہم چاہے اس وقت میں پیدا ہوئے ہیں جو دجالیت کی اپنی اسٹیج سیٹ کرنے کی اس وقت بوم کی پوزیشن ہے, ہم پھر بھی نہیں ڈریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جس کا سہارا تھاما ہوا ہے وہ سب سے مضبوط سہارا ہے, وہ عروۃ الوثقی ہے, وہ حق کا سہارا ہے. تو ہم نے کرنا وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے. میں 5 کرنے کے کام بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ, جس سے آپ کی اسپرچویلٹی کا اینگل آپ کو انشاءاللہ دجالیت کے فتنوں سے بچائے گا. اور انشاءاللہ ایک اینگل صرف آپ کے سامنے دجالیت کا کھولوں گی, اپیل ریفلیکشن آف دجالیت اراؤنڈ اس, جو اس وقت بہت تیزی سے پاپ اپ ہو رہی ہے. صرف ایک اینگل بتاؤں گی. مقصد کوئی یہاں پر سنسنی پھیلانا نہیں ہے, مقصد ماؤں کو الرٹ کرنا ہے تاکہ مائیں تھوڑا سا الرٹ زون میں آ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے اور دجال سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ اینگلز بتائے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس کو جس وقت دجال کا علم ہو جائے وہ اپنے ایمان کو انٹینس کر لے, ایمان کو بڑھا لے, الایمان یزید کی کیٹیگری میں لے جائے, اس کو بڑھائے. آپ جہاں کھڑی ہیں ایمان میں, جسٹ موو فارورڈ ان 10 steps further or 100 steps further or 500 steps further depending upon you and your circumstances. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جس کے بعد ایمان کا قبول کیا جانا فائدہ نہیں دے گا, فائدہ نہیں دے گا. لوگ ایمان قبول کریں گے, ایمان لائیں گے, لیکن اس کے بعد ایمان فائدہ نہیں دے گا. اور 3 آپ نے اس میں نشانیاں بتائی ہیں. پہلی چیز آپ نے کہا جب دجال واضح ہو جائے گا اس کے بعد ایمان کی قبولیت یا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اگر آپ پہلے سے مومن تھے, اگر آپ پہلے سے اللہ کے ساتھ الحق کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تب آپ کو ایمان فائدہ دے جائے گا. لیکن اگر آپ نے دجال کو دیکھ کر ایمان لانے کی بات کی تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ اب ایمان فائدہ نہیں دے گا. دوسرا موقع آپ نے کہا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا, ویسٹ سے, تب بھی ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا آپ نے کہا جب بیسٹ دابہ واضح ہو جائے گا تب بھی انسان کا ایمان لانا, ایمان کی طرف انیشیٹو لینا اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فتنہ دجال سے بچنے کی پہلی چیز, ہولڈ آن ٹو یور ایمان.
بڑھائیں ایمان کو, جوڑیں اپنے آپ کو الحق کے ساتھ, مضبوطی اختیار کریں. دس از دا فرسٹ ٹول ٹو سیو یور سیلف فرام دجال اینڈ دجالی فتنہ. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, دجال کے بارے میں علم حاصل کرو. وہ کون ہے, وہ کیسا ہے, وہ کن حالات میں آئے گا, کیا سرکمسٹانسز ہوں گے, تاکہ تم باطل کو پہچاننا شروع کرو, تاکہ تم باطل سے دھوکہ نہ کھاؤ. تو پہلی چیز ہے ایمان. ظاہر ہے جس میں ایمان آئے گا وہی قرآن اور حدیث کے سامنے آ کر بیٹھے گا. ظاہر ہے جس کے اندر ایمان آج سے آئے گا وہی انسان قرآن کے ساتھ اٹیچ ہونے کو ویلیو کرے گا. سو دوسری چیز ہے دجال کے بارے میں علم حاصل کرنا, جاننا کہ وہ کون ہے اور کس کس طرح سے وہ جھوٹ سے لوگوں کو ٹریپ کر سکتا ہے. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی دعا. آپ نے اپنے صحابہ کو دعا سکھائی ہے. ہر فرض نماز کے بعد 5 ٹائم آپ تاکیداً صحابہ کو کہا کرتے تھے اور آپ خود پڑھا کرتے تھے. ہر فرض نماز کے بعد مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تسلیم سے پہلے, سلام پھیلنے سے پہلے, یعنی آپ تشہد کے لیے بیٹھیں, آپ نے التحیات پڑھی, آپ نے درود ابراہیمی پڑھا, آپ نے رب اجعلنی کی دعا پڑھی, اینڈ دین بفور سلام یو ول ریڈ دس دعا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. دعا یاد کر لیں, اور جب تک یاد نہیں ہوتی سلام پھیرنے کے بعد ایک بک اپنے پاس رکھیں اور یہ دعا ضرور پڑھا کریں. دس از اے ہائی ٹائم کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں. جتنا ایمان مضبوط ہوگا, اسٹارٹنگ فرام فرسٹ ٹول, جتنا ایمان مضبوط ہوگا آپ کو یقین ہوگا کہ میں دعا مانگوں گی وہ الحق میری حفاظت کرے گا. تو تیسرا ٹول ہے دعا کا ٹول, اور دعائیں انسان کو بچا جاتی ہیں. ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جہاں آپ کا اور میرا عمل بہت زیادہ آ نہیں سکتا ہے, سوائے اس کے کہ میں صرف پریکاشنری لائف گزاروں. ادروائز میرے اوپر جو مشکل آنی ہوگی وہ اگر تقدیر میں ہوگی تو آئے گی. دین اٹس بیٹر کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دوں دعا کر کے. سو تیسری چیز ہے یہ دعا. اپنے بچوں کو بھی بتا دیں, کہیں لکھ کر ان کے لیے بھی لگا دیں, کوئی بک ان کو دے دیں, بیٹا نماز پڑھنے کے بعد 1 دفعہ پڑھ لیا کرو. میک شور کہ آپ خود ہر نماز کے بعد پڑھیں, اینڈ میک شور کہ آپ کے بچے اگر ہر نماز کے بعد نہیں بھی پڑھتے, دن میں 1 دفعہ کم سے کم ضرور پڑھیں, کم سے کم دن میں 1 دفعہ پڑھیں. چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات. آپ نے فرمایا اوسیما من الدجال, یہ جو 10 آیات ہیں سورۃ الکہف کی, ان کا میمورائز کیا جانا, یعنی جس نے ان کو حفظ کیا ہوگا وہ 10 آیات فتنہ دجال سے اس انسان کو محفوظ رکھیں گے. ایک نریشن میں آخری 10 آیات بھی آتے ہیں, تو اگر آپ دونوں یاد کر سکتے ہیں 10 وہ الحمدللہ, نہیں 10 وہ یاد کر سکتے, دین پریفر ونس آر دا بگننگ 10 ونس. کیوں ہے شروع کی 10؟ اصحاب کہف کا سلسلہ اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر پہلی 10 میں. اصحاب کہف کون تھے؟ اگر آپ کو اصحاب کہف کی ہسٹری معلوم ہے, تاریخ معلوم ہے, یہ وہ نوجوان تھے, ایجز کیم فرام 16 till 19, یہ نمبر تھا ان کا ایج کا, بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ٹین ایج. نوجوان تھے جن کو اپنے آس پاس سراؤنڈنگ میں ڈسیپشن نظر آتا تھا. ان کو لگتا تھا ہمیں پتہ نہیں ہے اصل حق کیا ہے, لیکن یہ جو کچھ ہے یہ دھوکہ ہے. اور کیونکہ ان کو اپنی سراؤنڈنگ میں دھوکہ نظر آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا, دے سیو دیئر ایمان جتنا بھی تھا, اینڈ دے فلی فرام دیئر, علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. کیا بچانے کے لیے؟ ایمان بچانے کے لیے. کس کے مقابلے میں؟ باطل کے مقابلے میں. تو اگر آپ کو 10 آیتیں سورۃ کہف کی یاد ہیں الحمدللہ, اگر نہیں یاد ہیں تو آپ ہر جمعے کے دن, جمعرات کی شام سے لے کر جمعے کی مغرب سے پہلے کوشش کیا کریں اس ٹائم ڈیوریشن میں آپ یہ 10 آیتیں کہیں تلاوت کر لیں ایک مرتبہ. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. پانچواں ٹول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, وہ کہا ہے دجال سے دور بھاگو, فلی فرام دجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو دجال کے بارے میں سنے اسے دور چلا جائے.
یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایمان والا شخص اپنے ایمان پر جو مضبوط ہوگا وہ اپنے ایمان کو مضبوط سمجھتے ہوئے دجال سے انکاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گا اور پلٹے گا تو کنفیوزڈ ہوگا. کیوں؟ وہ ہے ہی دجال. ہی از دا ایمبوڈیمنٹ آف دجل. ڈسپشن کا ایمبوڈیمنٹ ہے وہ. تو منع کیا ہے اللہ کے رسول نے. اس سے جرنل پرنسپل نکلتا ہے کیا؟ ڈونٹ پٹ یور سیلف ان ڈیفیکلٹ اینڈ ان کوشچنیبل سرکمسٹانسز. مت لے کے جائیں اپنے آپ کو ان جگہوں پر جہاں پر آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. ڈاؤٹ فل جگہوں سے دور کر لیں اپنے آپ کو. مت جائیں ڈاؤٹ فل جگہ پہ. پتا نہیں اللہ کو یہ چیز پسند ہوگی کہ نہیں ہوگی. ڈاؤٹ فل ہو گیا نا, شک آ گیا, چھوڑ دیں. اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جس چیز میں شک کو اس کو چھوڑ دو. کتنا عورتیں اس بات کے اوپر بحث کرتی ہیں, فلاں نے کہہ دیا کہ جی آپ نے وضو کر کے نیل پالش لگائی تو اب آپ کا نیچے وضو بیٹھا ہوا ہے اندر جیسے. لٹرلی آئی ہرڈ دس. سمجھ نہیں آتی مطلب. اینڈ دے آر ازیومنگ آن دا پیر کا مسا, کیونکہ جراب کے اوپر ساکس کے اوپر پیر کا مسا ہو سکتا ہے. دے سیڈ ہم نے ایسے ہی وضو کر کے نیل پالش لگائی تھی تو لیئر تو آ گئی تو وہ نیچے پروٹیکشن موجود ہے. دس از ایڈیشن ان دین, سمپل ایڈیشن ان دین. عبادات کے معاملے میں آج کوئی نیا انسان اٹھ کر نئی عبادت کا پہلو ڈیرائیو نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکس کے اوپر مسا کرنے کی اجازت دی ہے, مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 3 دن. بس وہ وہیں تک فکسڈ ہے, اس کو آگے نہیں چلایا جا سکتا اپنی مرضی سے کہ اب میں کہوں کہ سردی بہت ہے تو میں نے سویٹر پہنا ہوا ہے, کون آستین اوپر چڑھائے, یا میں نے بہت ہی اسکن ٹائٹ اس وقت جو ہیں وہ اپنی اس وقت ٹرٹل نیک کے ساتھ کی کوئی شرٹ پہنی ہوئی ہے وہ اوپر ہی نہیں چڑھ رہی تو میں نے کہا میں نے بازو کا بھی مسا کر لیا. جب ساکس کا کر سکتی ہوں تو بازو کا بھی کر سکتی ہوں. دس از ایڈیشن ان دین, اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کہا ہے جس چیز میں شک ہو اس کو چھوڑ دو. شک ہے نا, وہ بریدیبل نالج بھی تو شک کا شکار کر رہی تھی عورتوں کو. نمازیں ضائع ہو رہی ہیں آپ کی, کیا پتا ٹھیک ہو کیا پتا ٹھیک نہ ہو, 50-50. تو شک والی چیز کے قریب تو مومن نہیں جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5th ٹول بتایا ہے, اس چیز کے قریب نہ جائیں جو ڈاؤٹ فل ہے. فلی فرام دجال, دور بھاگیں اس سے. مطلب عام زندگی میں اوائڈ فتناس, ان جگہوں پر نہ جائیں جہاں فتنہ ہے. ان ایکٹیویٹیز میں مت انوالو ہوں جہاں فتنہ ہے. ان ایکٹیویٹیز والے دوستوں کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا نہ رکھیں جہاں گناہ ہے. اوائڈ اٹ. اللہ کے رسول نے واضح حکم دیا ہے دجال کو کنفرنٹ مت کرنا. ایمان والے بھی ہوگے نا دھوکے میں آ جاؤ گے. منع کیا ہے اللہ کے رسول نے. تو بیسیکلی یہ 5 چیزیں ہیں جو ٹولز ہیں اور جس کو آپ کو آج سے تھامنا ہے. ابھی آپ کو دجال نظر نہیں آ رہا, وہ ایک آنکھ والا, 1 eyed man, 1 eyed lied man, وہ نہیں نظر آ رہا ابھی, مگر یہ 5 چیزیں آپ نے آج سے تھامنی. کیوں؟ تاکہ ہوول حق کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے, اللہ کے ساتھ انٹینس ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. دجال جب آئے گا ویکیوم میں نہیں آئے گا. دجال کے لیے ایک سٹیج سیٹ کیا جا چکا ہوگا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دجال کے آنے سے سالوں پہلے سٹیج سیٹ کیا جانا شروع کیا جائے گا. یعنی اس کے آنے سے پہلے سے ڈسپشن کا ماحول ڈیولپ ہو جائے گا. آپ کی ایک حدیث ہے, میں صرف ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کچھ پروفیسیز کی ہیں. دجال سے پہلے کے جو سال ہوں گے وہ کیسے ہوں گے, آپ کو خود ہی بہت سے جواب مل جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سالوں میں سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سچا تو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کیا بولے گا, اور اتنی بات کافی نہیں سچ بول رہا. جھوٹا کیا کرے گا؟ لیئر اپون لیئر آف ڈسپشن, لیئر اپون لیئر آف ڈسپشن دینے کی کوشش کرے گا. جتنا وہ ڈسپشن کی لیئرز کو لاتا جائے گا اتنا اس کے دلائل لوگ سمجھیں گے واہ بھائی بڑا سالڈ کنوکشن والی بات کر رہے ہیں, بڑا ریشنل لے کر آئے ہیں. سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا. آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ایک عوام کے اسٹریٹا سے اوپر اٹھیں اور چلے جائیں پولیٹیشنز کے اندر.
کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ میں کسی کی پرو ہو کر بات نہیں کر رہی اس وقت، ٹھیک ہے؟ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، ایمبیگوٹیز بے شمار ہے، بے شمار ہے. کون جینون ہے کون جینون نہیں ہے. چلیں پالیٹیشن سے ہٹیں، نیوز چینلز جو خبریں اوور آل گلوبل نیوز چینلز جو خبریں آتی ہیں، جو پورٹرے کیا جاتا ہے، اس میں سے بہت سی ریالٹی ہوتی ہے، بہت سی ریالٹی نہیں ہوتی ہے. یہ ہے وہ ایمبیگوٹی جو دجال سے بہت پہلے شروع ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ نے دوسری چیز فرمائی جس کا مفہوم ہے، آپ نے کہا با اعتماد لوگوں کو دھوکے باز سمجھا جائے گا اور دھوکے بازوں کو با اعتماد سمجھا جائے گا. یہ ماحول ایک پکچر کریٹ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے گا کہ دجال کا سٹیج سیٹ ہو چکا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگوں کی آوازیں پروجیکٹ ہوں گی. ہر کوئی ہر ٹاپک پر بات کر رہا ہوگا، پہچان نہیں ہوگی آپ کو کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. ایک افراتفری کا ماحول ہوگا، ایک انسرٹنٹی کا ماحول ہوگا. یہ وہ کیفیت ہوگی جو دجال سے آنے سے پہلے کی دنیا ہے. یہ دنیا کیسی ہوگی؟ ریالٹیز ڈسٹارٹیڈ. کون سا میڈیا کس مقصد کے لیے کن ایکٹرز کو یوز کرتا ہے آن گلوبل پرسپیکٹو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. کیا پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے ان کے تھرو، ینگ جنریشن کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کے تھرو کیا ڈاگماز پروموٹ کیے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں او کم آن، اتنی سی معصوم سی مووی ہے، پتہ نہیں کہاں آپ اس میں سے نکال لیتی ہیں بال کی کھال. اٹس ناٹ بال کی کھال، اٹس جسٹ اباؤٹ نارملائزنگ سو مینی تھنگس جو شاید گناہ ہے بٹ وہ نارملائز ہوتے جا رہے ہیں. اٹس لائک نارملائزنگ ایوری تھنگ. ہو الحق کو تھامنا اتنا ضروری ہے. آج کے ہم ایسے ٹائم میں نہیں ہیں جہاں نیچرل انکلینیشنز جس کو فطرت کہتے ہیں وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. وی آر لیونگ ان سچ ٹائمس. فطرت ہر قدم پر کمپرومائز ہو رہی ہے، ہر قدم پر. اس کا مطلب ہے ہم اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ویژن صرف سرفیس لیول کا ہے. اینڈ دس پارٹ از اسٹرانگلی کنیکٹڈ ود نیکسٹ آیا. ویژن صرف سرفیس لیول کا رہ گیا ہے. گہرائی میں لوگوں کو حقیقتیں نہیں پتہ ہیں. سرفیس لیول ویژن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے دجال کی ایک جنت ہوگی. پڑھیے کبھی یہ حدیث یا نہیں پڑھی؟ دجال کی ایک جنت ہوگی اور اس کے اندر کہتے ہیں 2 نہریں ہوں گی اس کی جنت. دجال کہے گا جو میری جنت میں داخل ہوگا اس کو سب کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا. جبھی تو لوگ اس کو خدا کا بھیجا ہوا مسیحا سمجھیں گے. وہ کہے گا میری جنت میں جو داخل ہوگا ہی کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹ. آج مسلمان یہ حدیث پڑھتے ہیں اور اگر ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو مسلمانوں کی عقل پر پتھر پڑے ہوئے ہیں. لٹرلی آئی کین سے دس. اس کی جنت میں 2 نہریں ہوں گی، ایک آگ کی اور ایک مسک کی، خوشبودار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اس کی جنت سے دور رہنا، اور اگر مجبوری میں تم کبھی اس کی جنت میں چلے جاؤ تو آگ والے سے پینا، مسک والے سے مت پینا. کین یو بلیو دس؟ اور کہیں گے اللہ کے رسول کے آگے کا مفہوم آتا ہے کہ اس لیے کہ جو اس کا لاوا اور آگ کی نہر ہوگی وہ اصل میں پیو گے تو ٹھنڈا ہوگا. ٹوٹل ڈسپشن ان ایوری تھنگ. ٹوٹل ڈسپشن. یہ جنت ہے آج. ابھی میں نے کیوں اتنی بڑی بات بولی ہے کہ اگر مسلمان اب بھی نہ سمجھیں یہ کون سی جنت ہوگی جہاں ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے گی. اور میں آپ سے کہوں یہ جنت بن گئی ہے اور بننے جا رہی ہے، اور آپ کے بچے اور میرے بچے اور بہت سے وہ نوجوان ایڈلٹ لوگ کاروبار کے چکر میں اس دنیا میں اس جنت میں داخل ہو رہے ہیں. تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کیا کہہ رہی ہوں میں. فیس بک کا نیا نام کیا ہے؟ میٹا یا میٹا، جو بھی آپ نے کہنا ہے. 2 الگ پروننسیشن، ایک ہی بات ہے. میٹا ورس کو جانتے ہیں؟ سنا ہے؟ صدقے جائیں مسلمانوں کی معصومیت پر. ابھی میں کہوں حسین ریہڑ کی کتنی کلیکشن آئی ہے تو آدھی سے زیادہ قوم کہے گی آدھی تو خرید بھی لی.
اس لیے کہ بک کے ختم ہو گئے. دیٹس اے سیریس تھنگ. جب میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ قرآن کو پکڑنا از فار آر سروائیول از ریکوائرڈ, اٹ از ریکوائرڈ. اگر ہم جیسی ماؤں کو, ہم ایڈلٹس کو اتنی ریکوائرمنٹ چاہیے کہ ہم فتنوں سے بچ جائیں, کین یو امیجن ہماری اولادوں کو کتنی پروٹیکشن چاہیے؟ کتنا ولنریبل ہے ہماری اولادیں اس وقت. آج میری آنکھ بند ہو جاتی ہے تو میں اللہ کے سہارے تو ان کو چھوڑ کر جاؤں گی, بٹ وہ ان کی اصلاح کرنے والا کون رہے گا ان کے سر کے اوپر؟ اگر میں نے ان کو وہ چیزیں نہ بتائیں جس سے وارن کر کے جانا میری ذمہ داری تھی. یہ میٹا ورس کیا ہے؟ ورس یونیورس سے ہے اور میٹا سیپریٹ. اٹس اے کانسیپٹ آف ڈیزائننگ اے سیپریٹ یونیورس. ان شارٹ, میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا ورژن رکھوں گی اس ایکسپلینیشن کا. میں کورس نہیں کرا رہی میٹا ورس پہ. آپ کو جس کو شوق ہے پڑھے جا کر. ہے کیا؟ ابھی یہ آج کل چیٹ GPT بہت چل رہا ہے, پتا ہے نا کیا ہے؟ یا آنکھیں بند کر کے بس سبسکرائبر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کے سوالوں کے بھی جواب دے گی, آپ کے لیے لکھے گی بھی, آپ کی جگہ میسج ٹرانسپورٹ کرے گی. آپ کہیں واہ دنیا کتنی اچھی ہے. جسٹ لائک میری چٹنی بلینڈر میں بن جاتی ہے, سل نہیں پیسنی پڑتی مجھ کو. اٹس ناٹ دس ایزی. اٹس ناٹ دس ایزی. یو آر ٹرانسفارمنگ یور ایموشنالٹی اینڈ اسپرچویلٹی ٹو دس ورلڈ. آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں. ایک ٹائم میں سارا فکشن تھا, وہ جو ہمارا بچپن تھا نا وہ سب فکشن تھا. جیسے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا, میں صبح بھی سوچ رہی تھی اس کتاب کا نام کیا تھا. بہت بچپن میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس میں ایک نہایت ڈپریس انسان تھا جو دکھایا ہوا تھا. اس ناول تھی اور اس میں ایک ڈپریس انسان تھا جس کی آنکھ کھلتی ہے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, اور پھر وہ دنیا کو ڈیزائن کرنا شروع کرتا ہے, اور پھر وہ دنیا کو اپنے حساب سے ڈیزائن کرتا ہے. اور کیونکہ وہ دکھ کی سٹیٹ میں تھا, ڈپریس تھا, بہت ہی زیادہ اداس اور ڈسٹریس تھا, اس دکھ کی سٹیٹ میں وہ جو دنیا ڈیزائن کرتا ہے تو بہت ہی ڈپریسنگ دنیا ڈیزائن کرتا ہے. آپ نے میٹرکس کی مووی دیکھی ہوگی سب نے. جب آپ نے میٹرکس کی مووی دیکھی, اور میٹرکس کی کافی آئی تھیں اس کے موویز کے ورژن, اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا اٹس ناٹ جسٹ اے فکشن, اٹس اے پروفیسی. ایواٹار, سارے بچے جانتے ہیں ایواٹار کو. ایواٹار کا گراؤنڈ کیا تھا؟ ایواٹار کا گراؤنڈ یہی تھا کہ ایک انسان نے ایک اسپیسیفک مشین کے اندر جا کر اپنے جیسا اینیمیٹڈ انسان بنا لیا. ہاں, وہ انسان دنیا میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا. He has to go somewhere else on any other planet. وہ وہاں رہے گا. لیکن یہ جو اس دنیا میں بیٹھا ہوا انسان ہے جس نے وہ ایواٹار اپنا اینیمیٹڈ بنایا ہے, اسی کے مطابق اس کی پرسنالٹی ہے, اسی کی سوچ اس کی سوچ ہے, اسی کی پاور اس کی پاور ہے, اسی کی ایموشنالٹی اس کی ایموشنالٹی ہے, اسی کی اسپرچویلٹی اس کی اسپرچویلٹی. سو بیسیکلی اٹس ادر یو ان ادر ورلڈ. وہ اس وقت فکشن تھا, آج کچھ فکشن نہیں ہے. یہ میٹاورس کیا ہے؟ اٹس اے سیپریٹ یونیورس. ایوری ون ول میک دیئر اون ایواتار ویری سون. آپ کو صرف لاگ ان کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس دنیا میں ہوں گی, ایواتار ادھر ہوگا میٹاورس میں. اور یہ میٹاورس صرف ایواتار بنا کر کوئی ویڈیو گیم نہیں چل رہی ہے. اٹس ناٹ لائک ایواتار کی ویڈیو گیم. آئی ایم سوری, جائیں ذرا پڑھیں, آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. مسلمان تو غافل بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس میں بھی بڑی مشکل سے ہم نے کہا 4 باتیں اسلام کی عمل کر لیں گے. کوئی بات نہیں, اگر 50 پر عمل نہیں کرتے تو اللہ کے رسول بخشوا لیں گے. شیطان جس طرح سے ٹریپ کر رہا ہے اس امت کو, اگر یہ امت کھڑی نہیں ہوئی نا تو فرشتے بھی آ کر وپ لگائیں گے. اللہ نہ کرے. اتنے غافل ہیں مسلمان. نہ پڑھنے کا شوق, نہ ایمان بڑھانے کا شوق, نہ نیکیوں میں ایکسل کرنے کا شوق, نہ رب کے راستے میں قربانیاں دینے کا شوق, نہ ایک دوسرے کے ساتھ لوئل, نہ ایک دوسرے کے ساتھ جینون. ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. لگ رہا ہے جیسے ہم نے دجالیت کو سٹینڈ کرنے کے لیے جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا ہو. اس ایواٹار کے اندر ویڈیو گیم نہیں چلے گی. اس میٹاورس کے اندر کوئی ویڈیو گیم نہیں چلے گی. اٹس اے کمپلیٹ دنیا. آپ کو پتا ہے کچھ سنگرز نے میٹاورس میں جا کر ابھی اپنے کانسرٹس کیا. دنیا کے ریਨਾؤنڈ سنگرز, ان کے کانسرٹس کے ٹکٹ سیل ہوئے ہیں. There is a currency in this metaverse, one of the type of cryptocurrency. جو میٹاورس کا آنر ہوگا
وہ کرپٹو کرنسی یا اس کرنسی کا ویلیو ڈٹرمن کرے گا. وہاں پر سیلنگ اور بائنگ ہونا شروع ہو چکی ہے. وہاں پلاٹس ہیں, آپ پلاٹ خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں. اگر آپ نے آج وہاں پلاٹ خرید لیا, 1 سال کے بعد اس کی پرائز بڑھ جائے گی, آپ کی پرائز بڑھ جائے گی. آپ کا کیا خیال ہے, یہ کرنسی ساری اور یہ ساری بائنگ اور سیلنگ, وہاں بزنس ہوگا, وہاں سیریس بزنس میٹنگز ہوں گی. آپ کا ایواتار بیٹھ کر آپ کے پارٹنرز کے ساتھ بزنس میٹنگ کر رہا ہے. کیوں؟ آپ مر گئے ہیں کیا؟ اور اگر آپ مر گئے ہیں تو آپ کو بزنس میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو خیال نہیں آ رہا؟ آپ کو خوف نہیں آتا یہ سوچ سوچ کر؟ اس سے بڑی دجالیت کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ ہے وہ جنت دجال کی. اس میٹاورس میں آپ ہر وہ کام کر سکیں گے جو آپ یہاں نہیں کر سکتے. آپ وہاں وہ بھی کریں گے جو یہاں کرتے ہیں, اور وہاں وہ بھی کریں گے جو آپ یہاں نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول کی حدیث اٹھائیں, دجال کی جنت, آپ وہاں سب کچھ کر سکیں گے. اس میٹاورس کی کرنسی آپ کے اسٹیٹ بینک سے نہیں جائے گی. یہ چلتا رہا, اور اگر آدھی دنیا نے اس کو لاگ ان کر کے اس کا حصہ بننا شروع کر دیا, بیکاز آپ کا سارا انٹرپرنور اس وقت آپ کو بہت پش کر رہا ہے اور انکریج کر رہا ہے کہ آپ میٹاورس کے تھرو بزنس میں آ جائیں. اس سمپل سیدھی دجالیت 5-10 سال کے بعد ورلڈ اکنامک فائنینشیل گراؤنڈنگز کس شکل پر جاتی ہیں, نو بڈی از اویئر. بزنس اسٹریٹا کے لیے اس وقت سوچنے کا مقام بنا ہوا ہے کہ یہ 10 سال کے بعد فائنینشلی اس وقت دنیا کہاں کھڑی ہوئی ہوگی. کرپٹو کرنسی, ہمارے تو اپنے جو لوکل ہمارے امام ہیں ان کو ابھی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے چیز کیا ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے میٹاورس کے بارے میں اس طرح پڑھا ہے. زحمت ہی نہیں کی کسی نے. کم لوگ ہیں نا, پرسنٹیج بہت کم ہے. پڑھا کریں, دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے سراؤنڈنگ میں, کیا جا رہا ہے, بنایا کیا جا رہا ہے, اٹھانے کی کوشش کیا کی جا رہی ہے. اٹس اے ورلڈ جو اس دنیا کے علاوہ ہوگی. دا موسٹ ڈینجرس تھنگ, آپ کی اپنی ایموشنالٹی اسپرچویلٹی تو شیئر ہو ہی رہی ہے. صحیح, آپ مر جائیں گی, ایواتار نہیں مرے گا آپ کا. دیٹس دا سائنس بیہائنڈ اٹ. آپ اس دنیا میں مر جائیں گے, بٹ جو آپ کا کریٹڈ ایواتار تھا میٹاورس میں وہ زندہ رہے گا. آگمنٹیشن ہے, اینیمیشن ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ورچوئل ریالٹی ہے. اٹس اے ہول گیم. لائن ڈرا کرنی پڑے گی. آئی ایم ناٹ آن اے ڈینائل آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس یوزیج. میں کوئی ڈینائل نہیں کر رہی ہوں اس کا, لیکن آپ کو لائن ڈرا کرنی پڑے گی. ہاں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے بسائڈ دس میٹاورس, کہ آپ اس کو میڈیسن کی فیلڈ میں لے کر آ جائیں. آپ جو اپنی آنکھ سے دیکھتی ہیں 1 ڈائمینشنل ہوتا ہے. جو روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں اس وقت دنیا کے اندر, وہ 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے. میٹاورس از 5 to 7 ڈائمینشنل. اٹس اے ہیومنگس یونیورس. کسی نے ایواتار دیکھی ہوئی ہے؟ سوری, اب 2 بھی آ چکے ہیں. ہاں, آئی ایم شیور. یہ ایک پوری دنیا ہے جس دنیا کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ختم بھی ہو گئی تو وہ دنیا چلتی رہے گی. یہ ہے سارٹ آف ریفلیکشن آف دجالیت جو بڑھتی جا رہی ہے آگے سے آگے, اور یہ رکے گی نہیں. اور جب آپ اس کو اس اینگل سے اسٹڈی کرتے ہوئے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنا پرپز آف لائف مس نہ کر جائیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنا پرپز آف لائف مس کر دیا تو آپ کے لیے هو الحق کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گا. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں میٹاورس کو, سو بیسیکلی آپ کا ایواتار آپ کی انٹلیکٹ پر فیول ہو رہا ہوگا. بہت جلدی آپ کے جذبات بھی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائیں گے. ویسے ہی انسان کو ریپلیس کر رہی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. ابھی میں نے آپ کو اسی کلاس میں بتایا تھا نا, نیوز اینکر کے بارے میں, اسی کلاس میں بتایا تھا. انڈیا نے رکھ لی اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر نیوز اینکر ویدر رپورٹنگ کے لیے. بہت جلدی انسان جو ہیں وہ ریپلیس ہو رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا سے جائیں اور باطل کو فالو کرتے ہوئے جائیں, بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کے راستے کو تھامیں, اپنے بچاؤ کے لیے تھامیں, اپنے ایمان کے لیے تھامیں, اور اپنے بچوں کے لیے تھامیں. آپ اس چیز کو بریکس نہیں لگوا سکتے, یہ بھی لکھ لیں. آپ اس ٹیکنالوجی کو بریکس نہیں لگوا سکتے کہ آپ کہ ہم مسلمان بہت جذباتی ہیں اور ہم پروٹیسٹ کریں گے اور ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے, ہم میٹاورس کو چلنے نہیں دیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا.
یہ اللہ کے رسول کی پروفیسیز ہیں. وقت ایسے ہی چلے گا, آزمائشیں ایسے ہی آئیں گی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے ہیں کہ ٹورڈز اینڈ آف ٹائم بارش کے قطروں کی طرح آزمائشیں تم پر گریں گی. اور یہ وہی حالات ہیں. ماؤں کو الرٹ پر جانے کی ضرورت ہے, شدید الرٹ پر جانے کی ضرورت ہے. آپ کی اور میرے بچے اس وقت ٹرانزیشنری فیز میں ہیں, کمروں میں بند ہیں. ابھی وہ صرف دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا اور وقت گزار رہے ہیں تنہائی میں. ایک دفعہ وہ اس میٹا ورس میں داخل ہو گئے, دے ول ہیو دا کمپنی ٹو, ٹھیک ٹھاک کمپنی. پھر بھول جائیں حکیم لقمان کی حکمتیں کہ وہ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ احسان کا معاملہ کریں, اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں, اپنے آپ کو ایروگنس سے بچائیں, لوگوں کو بلٹل نہ کریں. دے ول ہیو دیئر اون ورلڈز دین. ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں رہے گا. اینڈ دا پروٹیکشنز آر کہ پھر انسان یہاں خودکشی کر کے وہاں زندہ رہنا چاہے گا. دس از دا ورسٹ پارٹ آف دس ٹیکنالوجی. اس لیے کہ یہاں ریسٹرکشن ہے, میٹا ورس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو انسان چاہے گا کہ میں ایواتار کی شکل میں ہی زندہ رہوں. یہ اسپیکولیشن سب کتابوں میں موجود ہیں, لوگ خود لکھ رہے ہیں, نان مسلمس لکھ رہے ہیں. دے ہیو دیئر ڈاؤٹس اباؤٹ دس تھنگ. اس لیے کہ ٹیکنالوجی کو جب آپ بے لگام چھوڑیں گے تو ٹیکنالوجی ایول جینیس بنے گی. کسی بھی انسان کو لے لیں, جس انسان کو اللہ نے ہائی انٹلیکٹ دیا ہے, ہائی آئی کیو لیول دیا ہے, اور وہ انسان اس آئی کیو لیول کے ساتھ اپنے آپ کو رب سے نہیں جوڑتا ہے, ہی ول بی این ایول جینیس. ٹیکنالوجی کو آپ رب کی وحی کے بغیر چھوڑ دیں, رب کے کلام سے ہارنس کیے بغیر چھوڑ دیں, وہ صرف اور صرف فساد پھیلائے گی, تباہی پھیلائے گی. تو ایک سیدھا سبق ہے, ذالک بأن اللہ ھو الحق. پہچان لیں کہ صرف حق اللہ ہے. اگر اس دنیا کے اندر, ان آزمائشوں کے اندر, اس ٹیکنالوجی کے بوم میں, اس دجالیت کے سٹیج سیٹ ہونے میں کہیں انسان کو سکون مل سکتا ہے, بچاؤ مل سکتا ہے, پروٹیکشن مل سکتی ہے, تو وہ اللہ کے کلام میں ہے. ابھی بھی ڈیلے نہیں ہوا, ابھی بھی ہم زندہ ہیں, صحت مند ہیں, قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے کلام سے خود کو جوڑ لیں اور اپنی اولادوں کو قرآن کے ساتھ, اللہ کے ساتھ انٹینس تعلق پر لانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے فتنہ دجال سے محفوظ رکھے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں توحید کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم جتنا اس دنیا میں زندہ رہیں, ہم کوالٹیٹیو ایمان کے اوپر زندہ رہیں. اللہ ہماری آزمائشیں ہم سے دور کر دے. اللہ ہماری پریشانیاں اور مشکلات ہم سے دور کر دے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو مسلم امت کو بنانا چاہتا ہے. اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت کر لے ان فتنوں سے جن فتنوں کو ہم خود پہچاننے کے قابل نہیں ہیں. اللہ ہماری اولادوں کو ایمان کی نعمت دے دے. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ ہدایت آنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی وہ تازگی دے دے کہ جو شک والی چیزیں ہم ان کو چھوڑ دیں, جہاں دھوکہ ہو ان کے قریب نہ جائیں, اور جو ایمان والی کیفیات ہوں ہم اس کو اپنانے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرما لے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ منڈے کو ہمارا لاسٹ سیشن ہے. آیت نمبر 31 سے 34 تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے باذن اللہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ساتھ دیں گے, سورت مکمل ہو جائے گی. آپ لوگ پلیز ٹائم پر آ کر بیٹھیے گا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ریگولر آنے والے ہیں ان کو باہر جگہ ملے اور جو نئے آنے والے لوگ ہوں وہ یہاں پر سیٹس پر آ کے بیٹھ جائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی الگ سے کلاس ہم نے نہیں کرنی ہے. یہی دعا جو میں یہاں کرتی ہوں روز, وہی دعا اس دن بھی ہوگی. جسٹ اباؤٹ الحمدللہ جس نے جتنا حصہ ڈال دیا اللہ اس کا حصہ قبول کرے. اور آپ نے آج یہ الحمدللہ بات سیکھ لی ہے, حق کو تھام کر آگے بڑھنے والے اور حق کا ٹرینڈ سیٹ کرنے والے بن جائیں.
تاکہ اللہ آپ کو روز محشر انشاءاللہ ان مقامات کو عطا کرنے والا ہو جو مقامات بہت آؤٹ شائن کرنے والے مقامات ہوں گے انشاءاللہ. ٹیم آپ کو دے گی, آپ مائکس لے لیجئے, اور انشاءاللہ کچھ فلائرز ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ منڈے کو. پلیز وہ رکھیے گا, گھر جا کر آرام سے پڑھیے گا. اسی رائل روڈیل میں 13 مئی کو سیٹرڈے ہے, 13 مئی کو انشاءاللہ یہاں پر ٹاک ہوگی بٹوین عصر اینڈ مغرب. نادیہ نے جہاں آپ کو اپنا نمبر دینے کو کہا ہے, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اپنا نمبر وہاں دے دیں, ٹیم آپ تک اس کا پراپر میسج پہنچا دے گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو شرعی پردہ ہوتا ہے, جو فرض ہے ہم پہ, وہ ہمیں فیس کور کرنا ضروری ہے, یا جیسے ہم نے فلی کور کیا ہوا ہے وہ یہاں جیسے نارمل ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے؟ جی تو اس کا تھوڑا مجھے ذرا آگاہی دیں. دیکھیں, اٹس اے ہول کانسیپٹ. اس کا سوال کے جواب میں جواب دینا میرے حساب سے جسٹیفائبل نہیں ہوتا ہے. سمپل از دیٹ, جس کا تقوی جتنا ہوگا وہ اتنا عورت اپنے آپ کو کور کر لے گی. صحیح, اسکالرز نے ڈفر کیا ہے, لیکن زیادہ تر جو صحابیات اور ازواج کے قریب کا عمل ہے اس میں چہرہ کور ملتا ہے. اس کے علاوہ اسکالرز اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ کا دھلا ہوا چہرہ ہے, دھلا ہوا لائک کوئی سٹل سی بیس بھی نہیں لگی ہوئی ہے, مسکارا بھی نہیں ہے اور آئی لائنر بھی نہیں ہے, نو لپسٹک, نو ارتھ ٹون, نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ کنٹورنگ کے لیے کچھ نہیں لگایا ہوا, دین یو کین اوپن یور چہرہ. ٹھیک ہے, سم اسکالرز الاؤ دس. جی السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. آلموسٹ سیکنڈ لاسٹ کوشچن. جی جی عائشہ, کوشچن نہیں ہے, اٹس جسٹ اے ریکویسٹ. یہ جو آپ نے سارا کنسائز کر کے دجال کا اور یہ جو اس وقت ای کیو اینڈ آئی کیو اینڈ آلموسٹ آل آف دس اسٹف, اس کے اوپر آپ کوئی ایک الگ سے اسپیشل ٹاک کیوں نہیں کرتی کہ ہم جیسے لوگ جن کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے, صرف جسٹ اٹس لائک اے ڈراپ آف واٹر ان دس سینیریو, ہمیں صرف اس ڈراپ کا پتہ ہے لیکن ہمیں ڈیٹیلز نہیں پتا, اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں. تو اگر آپ اس کے اوپر ایک اسپیشل ٹاک کریں تاکہ وہ ہم سن سکیں, بے شک آپ وہ آن لائن کر دیں یا کہیں پہ, تو بہت فائدہ ملے گا. میرا خیال ہے بہت لوگ بولتے ہیں اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں. پاکستان میں ابھی تک اس ٹاپک کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی کوئی اس کے اوپر فی الحال, دیکھیں یہ سارا کانٹینٹ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں گوگل پر سب پڑا ہوا ہے, کتابیں ہیں, ایوری تھنگ از آن گوگل. ابھی آپ کو میں نے جتنے ٹرمز بولے ہیں آپ وہ ٹرم جا کر گوگل پر ٹائپ کریں, آپ کو ہر ٹرم کے پیچھے اس کی ایک ڈیٹیل مل جائے گی, بلکہ آپ ایک پیج کھولیں گے ایسے 10 پیج اور کھل جائیں گے. تو اگر کبھی ہوا انشاءاللہ تو میں ضرور کر لوں گی, لیکن میرا جو سٹانس ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے, میں صرف انفارمیشن دینے کی بجائے میری کوشش ہوتی ہے کہ اس انفارمیشن کو دے کر میرا فوراً کوئی نہ کوئی کام عمل سے کنیکٹ کرنے کا اینگل سامنے آ جائے. انفارمیشن گوگل پر بہت موجود ہے. میں نے اس وقت آپ کو کرکس بتا دیا ہے اس ساری چیز کا, جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کو ویژن دے دے گی, جو میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس شاید اب تک یا تو موقع نہیں ملتا عورتوں کو, یا جو ان کے انٹرسٹ کی بات نہیں ہوتی وہ پڑھتی نہیں ہیں. اگر کبھی موقع ہوا تو میں ضرور کر لوں گی, لیکن یہ ایک سنopsis تھا جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت رکھ دیا. میں نے اس لیے آیت 31 32 کو ٹچ نہیں کیا. نہیں, میں یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں ایک سائنopsis, ایک کرکس آف دا اسٹوری بتا دی ہے جی, لیکن اگر اس کے اوپر اور ڈیٹیل اگر ہمیں مل سکے نا تو ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے آگے اپنے بچوں کو کیسے اس چیز سے بچانا ہے. کیونکہ فیس بک تو میٹا خرید چکا ہے, ان کے آپ رولز اینڈ ریگولیشنز دیکھیں تو جو پہلے انہوں نے رولز اینڈ جی یہاں سے نہیں ہوگا, جو میٹا الگ ہے, میٹا ورس ول بی اے سیپریٹ تھنگ, فیس بک از اے سیپریٹ تھنگ. جی, تو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی وہ بالکل چینج کرتے جا رہے ہیں. جی کریں گے, الٹیمیٹلی وہ شفٹ ہو جائے گا ادھر, بیکاز جتنا بھی سبسکرائبر ہے وہ بیسیکلی ٹویٹر, انسٹاگرام اور فیس بک سے اٹھایا جائے گا, اور انہیں کو سب سے پہلے جو ہے وہ آفر کی جائے گی کہ یہ میٹاورس کے انیشیل سبسکرائبرز بنے لاگ ان کر کے. یہ ہوگا الٹیمیٹلی ایسے ہی, لیکن ابھی فیس بک فی الحال اس کیٹیگری میں نہیں ہے. So بس just keep it in your pipeline. میں آپ سے ایک مسلمان عورت ہونے کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کروں گی. دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا رب آپ سے مسلمان ہوتے ہوئے کیا چاہتا ہے, اور دوسری چیز آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس دنیا میں آپ کو اس رب نے رکھا ہے اس دنیا کے ڈائمینشنز, اس دنیا کے تقاضے اور اس دنیا کے اندر آس پاس کے حالات کیا ہیں. پڑھائیاں بند ہو جاتی ہیں, یونیورسٹیز ختم ہو جاتی ہیں, لیکن پڑھنا پڑھانا ختم نہیں ہونا چاہیے. انفارمیشن گیدر کرنا مشکل نہیں ہے کوئی بھی. آج کل تو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ آپ کتابیں خریدیں, ہر چیز گوگل پر موجود ہے. اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آتا پلیز اپنے کسی بچے کو اپنے ساتھ بٹھا لیں. دے آر مور اسمارٹ دین یو. ان کو 1 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اماں کیا چاہ رہی ہیں اور نکال کر آپ کو دے دیں گے. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ ان سے کہیں بیٹا مجھے یہ چاہیے,
آپ مانگیں گے ایک ویب سائٹ, وہ دکھائیں گے 40 ویب سائٹ. اما لگی رہے 40 دن تک اسی میں, ڈونٹ ڈسٹرب می فردر. آپ اسی میں جو ہے نا 40 دن تک پڑھتی رہیں, پھر آ کر بتائیے گا مجھے آگے پڑھنا ہوگا. تو سب انفارمیشن موجود ہے. ہاں اپنا ایک مزاج بنا لیں, تھوڑا سا نا اپنے آپ کو زمینی خواہشات سے اٹھائیں, مٹیریلسٹک خواہشات سے اوپر اٹھائیں. جو دنیا نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گی. آپ دنیا سے منہ موڑ کر آگے جاتے ہیں, دنیا آپ کے پیروں میں اللہ لا کر گرا دیتا ہے. آپ اس کو کر کے دیکھیں. آپ اللہ کی خاطر دنیا سے اپنا رابطہ کم سے کم کریں, اللہ آپ کے پیروں میں دنیا گرا دے گا. اتنی آپ کو دنیا ملے گی احادیث کے مفہوم کے مطابق. ریز یور سیلف فرام دا مٹیریلسٹک ڈیزائرس. اپنی زندگی کو تھوڑا سا کنسٹرکٹیو اور ویژن والا بنائیں. قرآن سے جڑیں. آپ دیکھیں قرآن سے جڑتے ہیں, یہ سب جو میں نے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے, اس وقت میں نے اس کو قرآن سے ریلیٹ کر کے یہ بتایا. اٹس ناٹ ڈسکنیکٹڈ, ایک الگ سے کوئی ٹاپک نہیں کر کے بتایا آپ کو. آپ قرآن کے اندر کون سا علم ہے جو نہیں جانتی اور پاتی کہ جو یہاں ملتا نہیں ہے. ایوری تھنگ از کنیکٹڈ وتھ قرآن. تو سب سے اچھا طریقہ ہے کسی قرآن کلاس سے اٹیچ ہوں, اور کسی ایسی قرآن کلاس سے اٹیچ ہوں جہاں آپ کی انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن بھی ہوتی رہتی ہے. نہ صرف آپ کو اسپرچل ہائی ملتا ہے, نہ صرف آپ کو عبادت کا ایک پہلو انسینٹو کی شکل میں ملتا ہے, سائملٹینیسلی آپ کو انٹلیکچولی بھی گروم ہونے کا موقع ملتا ہے. انشاءاللہ دین دس ول بی اے پیکج ڈیل فار یو. اور جو کانفیڈنس آپ کو پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے ملے گا وہ آؤٹ شائن کرائے گا آپ کو. آپ کا کانفیڈنس آپ کی اولاد کو اللہ کے دین کے قریب ضرور لائے گا. ایک روتی دھوتی ہوئی ماں, ایک خود ڈیلی کرتی ہوئی اماں جس کو خود اللہ کے قوانین پر عمل کرنے کا اب تک موقع نہیں ملا, اینڈ شی از گوئنگ ٹو بی 40, شی از گوئنگ ٹو بی 50, شی از گوئنگ ٹو بی 60, what she is expecting from a 20-year-old. خود میں ہو گئی 60 سال کی, اور میں اب 20 سال کے بچے سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو, کتنے نکم میں ہو. وہ تو ان کی شرافت ہے کہ آگے بڑھ کر منہ کھول کے بولتے نہیں. اماں آپ کو تو بھی دیکھیں 60 سال کی ہوگی, سر تک تو کور نہیں کرتی. کسی دن بول دیں تو ہم کیا کر لیں گے, دیٹس اے فیکٹ. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو گروم کریں. اینڈ دا بیسٹ پارٹ, یہ قرآن کی کلاس ختم ہوگی, قرآن کی کلاسز ختم نہیں ہو جائیں گی. پورے شہر کے اندر اللہ کی بہت رحمت ہے, جہاں جو آپ کو کلاس اپنے مرضی مطابق ملتی ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے سرکمسٹانسز کے حساب سے ریگولر بیسس پر چل سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں جا کے آپ کو ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے, پلیز جوائن دیٹ کلاس. اللہ انشاءاللہ آپ کو ان علوم سے بھی جوڑ کر رکھے گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے تھوڑا سا مائک میں بولیے. یہ میرے سوال نہیں ہے, کسی نے ریفر کیے ہیں آپ سے پوچھنے کے لیے. جی. تو ایک سوال تو اس بچی کا یہ ہے کہ مجھے عربی سیکھنا ہے اور قرآن شریف سمجھنا ہے, میں کہاں سے صحیح طرح سمجھوں. اور دوسرا, ایک سیکنڈ, کہاں رہتی ہے بچی؟ کراچی میں. جی کراچی شہر میں بہت سے لوگ عربی زبان سیکھنے ہیں یا قرآن کی عربی گرامر سیکھنے؟ عربی زبان نہیں, لینگویج سیکھنا ہے. لینگویج سیکھنی ہے, اسے گوگل سرچ کرے, اس کو لینگویج انسٹیٹیوٹس مل جائیں گے. اور قرآن شریف قرآن سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. کیا سیکھنا ہے؟ قرآن شریف صحیح طرح سمجھنا ہے, قرآن سمجھنا ہے. جہاں جس علاقے میں رہتی ہے, اور وہ بچی ظاہر ہے ان میرڈ ہوگی جس نے آپ سے پوچھا ہے, اس کے ماں باپ جہاں اس کو آسانی سے بھیج سکتے ہیں, اپنے آس پاس سروے کرے. اگر کوئی انسٹیٹیوٹ مدرسہ آس پاس ہے جو اس کے حالات کے حساب سے اس کو لگتا ہے بہتر ہے, جا کر دیکھے. دل کلک کرتا ہے اس کو کنٹینیو کرے, دل کلک نہیں کرتا تو آن لائن کسی کو جوائن کر لے. دوسرا اس بچی کا سوال ہے کہ جیسے آج کل یہ بہت ہو گیا ہے کہ نظر لگ جاتی ہے, یہ بات نہیں بتاؤ, ہر چیز ایک چھپانے کی مطلب ویو آ گئی ہے کہ بندہ اپنی خوشی اللہ کی طرف سے ملتی ہے ہمیں, تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم کسی کو شیئر کرتے ہیں مجھے منع کیا جاتا ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت ویک سا سوال ہے یہ, اس لیے ویک سوال کہہ رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے آپ کی ساس ہیں اور آپ بہو ہیں, آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور آپ اس سوچ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی ساس کو نہیں بتا رہی کہ میں پریگننٹ ہوں, نظر نہ لگ جائے. آپ بہت بے وقوف ہیں, اس لیے کہ آپ جس بچے کو اس وقت کیری کر رہی ہیں وہ بچہ آپ کے شوہر کا بچہ ہے اور اس ماں کے دل کا لاڈلا ہوگا. تو اگر کسی عورت کی, کسی بچے کی یہ اپروچ ہے کہ اپنی ساس کو اپنی خوشی میں شامل نہیں کر رہی, نظر لگ جائے گی, تو حماقت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ان مائی ڈیفینیشن, ٹو بی ویری فرینک. ہاں, اگر آپ فیس بک پر جا کر اپنی خوشیوں کا جو ہے وہ اعلان نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو یقیناً ایک اچھی سائٹ پر رکھتے ہیں. اگر آپ فیس بک پر جا کر اپنی خوشیوں کا اعلان کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو نظر کے لیے پرون کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ویک سوال ہے, جس اگر بچی نے کہ اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے, ورنہ وہ غلط نوشن لے گی, کل کو اپنی خوشی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گی. اٹس ناٹ لائک دس. ماں باپ ہوں آپ کے,
یا آپ کے شوہر کے یا آپ کے بہن بھائی ہوں, آپ ان سے اپنی چیزوں کو جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ بوسٹ کرتے ہوئے نہیں شیئر کر رہے ہوتے آپ, بلکہ آپ اپنی محبت کے دائرے کے اندر ان سے چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہاں نہیں سمجھنا چاہیے ایسا. اور جو سنے کسی بھی ایسی نعمت کو کسی کے, اس کو چاہیے کہ وہ برکت کی دعا دے دے, تو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور ایک سوال تھا میرا یہ کہ میری ریسنٹ ایک دوست کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, تو وہ پراپر ہمیشہ اپنے آپ کو بلیم کرتی ہے کہ یہ میری مسٹیک ہے, میں نے اس کو صحیح ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. ہم اسے سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے کل نفس ذائقہ الموت, ہر کسی کو موت کا چکنا ہے. تو وہ اس بات کو بلیو نہیں کرتی ہے. وہ ہمیشہ مطلب جیسے آپ نے پرسوں میں آئی تھی, آپ نے کہا. آپ پہلے دن سے آ رہی ہیں؟ نہیں, اس ٹاپک پہ ہم بات کر چکے ہیں. یہاں اس ٹاپک پہ میں نے بات کی تھی. آپ نے اس دن بات کی تھی پرسوں کہ میں آئی تھی اس دن, کہ آپ نے کہا تھا جب ہمارے اوپر کوئی آئے مصیبت یا کچھ بھی, تو ہم اسے سمجھیں کہ ہماری یہ غلطی ہے یا مسٹیک ہے, اور کسی دوسرے پر آئے تو ہم سمجھیں کہ وہ آزمائش ہے. تو یہ مطلب میرے حساب سے یہ کیا, اس کا کیا ریزن, جب ہمارے اوپر آئے تو ہم یہ بھی تو سمجھ سکتے ہیں نا یہ ہمارے اوپر آزمائش ہے. دیکھیں, جب بھی آپ کسی کانسیپٹ کو اسلام کے لے کر آتے ہیں نا, تو آپ اس آئسولیشن میں اس کانسیپٹ کو نہیں لاتے, آپ ایک پورے ہولسٹک آئیڈیا کو لے کر آتے ہیں. اگر یہ بات میں نے کہی کہ جب آپ پر مشکل آئے تو آپ یہ سوچ سکتی ہیں کہ یہ میرے لیے سزا ہے. اب آپ اس کو ریلیٹ کر رہی ہیں کہ اگر میرے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہیں یہ کوئی انسان سمجھنے لگ جائے کہ جی وہ مجھے سزا ملی ہے اس لیے ہوا ہے. ناؤ یو ہیو ٹو کنیکٹ اندر ہیوج کانسیپٹ آف ڈیتھ اینڈ تقدیر ود اٹ. آپ اس طرح سے آئسولیشن میں اس کو اٹیچ نہیں کرتے ہیں. موت برحق ہے, اور جس انسان نے جیسے مرنا ہے اس کو ویسے ہی موت آئے گی. اگر کسی کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو یہ صرف شیطان ہے, بیکاز وہ اس کو کاش اور اگر کے چکر میں گھما کے مزید اللہ سے دور کرے گا, مزید اس کو لتھارجک کرے گا, اس کی صحت کو ڈاؤن کرے گا, اور وہی شوہر جو اب چلا گیا ہے اس کی جو پیچھے ذمہ داریاں ہیں اولاد کی شکل میں یا گھر کی شکل میں, پھر یہ عورت صحیح طرح سے نبھا نہیں سکے گی. تو آپ اگر آپ کی دوست ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اس چیز سے باہر لے کر آئیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں مطلب بتاؤں گی کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس کلاس میں ہوں. اس سے پہلے میں آن لائن لیتی رہی ہوں جی, لیکن یہ کہ ابھی سیکنڈ ٹائم آئی ہوں میں یہاں پر. الحمدللہ. تو مجھے چھوٹی سی ٹپ چاہیے, اور آج جو ابھی آپ نے سارا دجالیت کے اوپر بات کی ہے تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ میرا ورک اس طریقے سے, میں ہوم بیکنگ کرتی ہوں اور ظاہر بات ہے اپنی چیزوں کو ہمیں ایڈ کرنا پڑتا ہے, فیس بک وغیرہ سب چیزوں سے ہمیں منسلک رہنا پڑتا ہے. لیکن جس مطلب چیز سے آپ گئے ہیں کہ مجھے بالکل بھی اس کی الف بے بھی نہیں پتا تھی, جو چیزیں آپ نے آج بتائی تو سمجھ میں نہیں آتا. ایک تو ویسے ہی میں پہلے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب ایک چیز میں گھستے ہیں, ایک چیز دیکھنے گئے ہیں تو وہ بس آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کہاں گئے پتہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا چیزوں میں. اس کی وجہ سے تو مجھے کچھ ٹپ چاہیے کہ میں کس طریقے سے ان چیزوں سے بچ سکتی ہوں. آپ کے 2 سوال ہیں. جی, پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہیں تھرو فیس بک. جی, آپ نے ایڈ مانیٹائزیشن آن کیا ہوا ہے؟ نہیں, خود ہی سے مختلف کوئی گروپس بات میں جا کے. نہیں, ریگولر پوسٹ کرتی ہیں آپ؟ کبھی کرتی ہوں. فیس بک کا یوٹیلائزیشن ول ناٹ ٹیک یو ٹو میٹاورس ڈائریکٹلی. آپ کے کنسنٹ کے بغیر آپ کو کوئی میٹاورس میں نہیں داخل کر سکتا, یہ بھی یاد رکھیے گا. جب یہ آبویس ہوگی چیز, ابھی تو یہ چیزیں ساری بیک اینڈ پلاننگ پر چل رہی ہیں, جب یہ چیزیں آبویس ہوں گی آپ کے کنسنٹ کے بغیر کوئی آپ کو اٹھا کر میٹاورس میں نہیں ڈال دے گا. آپ خود لاگ ان کریں گے, آپ اپنی ڈیٹیل دیں گے, تب جا کے آپ کا ایواتار بنے گا. اٹ ول ناٹ بی لائک دس. ابھی بھی چیٹ جی پی ٹی جو چلنا شروع ہوا ہے, آپ خود جا کر اس کو انسٹال کرتے ہیں اینڈرائڈ میں یا میک میں, آپ کو خود سے نہیں آ جاتا کہ آپ کے فون میں چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا. تو فیس بک کا بھی یہی ہوگا. اگر آپ اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کر رہی ہیں, آپ کر سکتی ہیں, اس کی اجازت ہے. دوسرا سوال آپ کا جو یہ ہے کہ آپ اپنا وقت بچائیں, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس فرصت بہت ہے. وہ سب خواتین جو فیس بک پر کافی ٹائم لگاتی ہیں, سیدھی سی بات ہے, ان کے پاس فرصت بہت ہے. کیپ یور سیلف بزی ان سم کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز. فیس بک چھوڑ دیں, جو پوسٹ کرنا ہے پوسٹ کریں, اور اس کے بعد کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. میں سب خواتین کو ریکویسٹ کروں گی, آپ کو اردو زبان آرام سے کمفرٹیبلی سمجھ آتی ہے, اردو کی کتابیں پڑھیں. آپ کو انگریزی زبان سمجھ آتی ہے, انگریزی کی کتابیں پڑھیں. برنگ یور سیلف ان ریڈنگ, اور جتنا اپنے آپ کو آپ ریڈنگ اسکلس پر بڑھائیں گے, آپ کا ذہنی کیپیسٹی اور آپ وہ چیزوں کو کنٹین کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جائے گی. بزی ہونے کی جو بات کی ہے نا آپ نے, میں اپنے آپ کو بہت بزی رکھتی ہوں بہت ساری چیزوں میں جیسے آپ بتایا ہوم بیکنگ کرتی ہوں, اسٹیچنگ کرتی ہوں, بچوں کو پڑھاتی ہوں, اپنے آپ کو بزی رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی وہ جب
موبائل کے اندر گھس جاؤ تو پھر وہ چیز چل پڑتی ہے. وہ چیز مجھے خود بہت صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے, بہت سی خواتین کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں, دیکھیں وجہ کیا ہوتی ہے, ہم اس کو پارٹ آف آر ریلیکسیشن بنا لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے میں ریسٹ کر رہی ہوں, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ جو میں یہ اسکرال کر رہی ہوں نا, میں ریسٹ کر رہی ہوں. آپ ریسٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی آپ وہاں پر بھی ٹینس ہو رہی ہوتی ہیں, اس لیے کہ کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی آپ کو اپنا کمپیٹیٹر نظر آ گیا جس کی بھی اپنی ہوم بیکنگ بھی ہے, اس کے لائکس بہت زیادہ ہیں, اس کی شیئرنگ بہت زیادہ ہے, اس کا کسٹمر بہت زیادہ ہے, تو خواہ میں اپنے آپ کو آپ پریشان کر رہے ہوتے ہیں. فائنڈ سم ادر ایکٹیویٹی جس کو آپ ریکریشن کے طور پر استعمال کر سکیں, ہابی کے طور پر استعمال کر سکیں, اور جو آپ کو خوش کرے. ایک آسان طریقہ اور بتا سکتی ہوں, آپ پلیز ہوم گارڈننگ شروع کر دیں. یہ مت کہیے گا کراچی میں پانی کی بڑی قلت ہے, ہاں ہے, مگر اس کے بھی بہت اچھے ہوم گارڈننگ کے اب لوگ بتانے والے آگے ہیں کہ آپ منیمم واٹر کنزمپشن کے ساتھ, اگر آپ کے پاس باغ نہیں بھی ہے تب بھی آپ کس طرح سے پاٹس کے اندر, اور آپ کے یہ جو ایون سیرامک کے پاٹس بھی آتے ہیں اس میں بھی, اور کانکریٹ کے پاٹس بھی آتے ہیں, آپ اس کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی ہوم گارڈننگز کی کیاریاں بنا سکتے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. دیکھیں ابھی تو ٹاپک اتنا بڑا تھا نا کہ میں اس کے اوپر اتنا بول نہیں سکتی ہوں. آپ اپنی اولاد کو بھی اگر ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں تو آپ کو نیچرل لیونگ کی طرف واپس جانا پڑے گا. ہم نیچرل لیونگ پر نہیں ہیں اس وقت, ماڈرن سٹائل سے زندگیاں گزار رہے ہیں. نیچرل لیونگز پر جائیں گے نا تو زندگیاں آسان ہو جائیں گی. میں نے شاید اسی کلاس میں بتایا تھا کہ کچھ فیملیز دے ہیو ڈیسائیڈڈ, جو کراچی شہر میں کئی سالوں سے رہ رہی تھیں, دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو لیو کراچی شہر اینڈ ٹو گو ان اسمالر ولیجز, کہ ہم وہاں جائیں, چاہے کھیتی باڑی کریں, چاہے وہاں چھوٹا سیٹ اپ کریں, بٹ ہم بڑا شہر چھوڑ کر, یہاں کے فتنے چھوڑ کر, ہم ذرا وہاں جا کر ایک نیچرل انوائرمنٹ کے قریب رہنے کی کوشش کریں. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں, ایفرٹس ہیں جو پرسن ٹو پرسن, فیملی ٹو فیملی, انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ پک کر لیا نا کہ یہ میری خرابی ہے کہ میں ٹائم بہت ویسٹ کرتی ہوں فیس بک پہ, تو ٹائم ویسٹر ول فال انڈر لہو الحدیث, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے. تو جب آپ کو یہ پتا چل گیا, ڈائگنوز کر لیا, اب اپنے آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں انوالو کر کے دیکھیں, جہاں دل زیادہ لگے اور کنسٹرکٹیو ہو اس کو کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے, کوئی فرینڈ بنا لیں اچھی سی جس سے باتیں کر سکیں. ساری چیزیں جو آپ بتا رہی ہیں, فیس بک چھوڑ دیا کریں, اس کو فون کر لیا کریں. ہمارا ایک گروپ ہے, اس میں ہم لوگ مطلب جو بھی ہمیں پریشانی ہوتی ہے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے جب سب لوگ سنتے ہیں میرے ایکٹیویٹی کو تو وہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت ایکٹیو ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے نا میں کبھی کبھی بہت دل کرتا ہے, اتنی ایکٹیو ہوئی ہوتی ہوں, سارا دن کام میں لگی ہوئی ہوتی ہوں, اور کبھی کبھی بالکل اتنی وہ ہو جاتی ہوں, اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ, بالکل دل ہی نہیں کر رہا ہوتا کچھ کرنے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جتنے بھی سوال روزانہ لکھ کے آتی ہوں, مجھے لگتا ہے آپ کے روز ہی مجھے جواب مل جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. الحمدللہ, ویری گڈ. لیکن یہ کہ جیسے ہم قرآن کے قریب جاتے ہیں, ہم جتنا اللہ کے قریب آتے ہیں, ماشاءاللہ آپ لوگ کے اسکالرس کا سن کے ہم اور اللہ کے قریب ہیں, لیکن جتنا قرآن کو پڑھو سزا زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے, تو جس سے تھوڑا ڈپریشن بڑھتا ہے, کبھی کبھی چڑچڑا زیادہ نظر آتا ہے. مطلب اب جب پڑھو کہ یہ ہوگا سزا, مطلب اللہ دیں گے, یہ ہوگا, تو مطلب ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کہتی ہیں کہ مومن کے لیے وارننگ بھی ہے نا کہ آپ کو خیال رکھنا ہے ہر چیز کا, کہ تو پھر غیبت بھی ہو جاتی ہے, گناہ بھی ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے, پھر ایک ڈپریشن ہوتا ہے کہ مجھ سے پھر گناہ ہو گیا, مجھ سے پھر گناہ ہو گیا بار بار, اور اس چیز سے چڑچڑا بنا جاتا ہے, اور پھر انسان کا چڑچڑا بنا پھر اپنے بچوں کے آگے نکل رہا ہوتا ہے, جو ہم غصہ بھی نہیں کرنا چاہتے پھر غصہ کر جاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو موبائل سے روکنا چاہتے ہیں, پھر اپنے غصے کے وجہ سے وہ ہم سے دور اور موبائل کے قریب ہو جاتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو موبائل سے دور کرنا. اپنے آپ کو تو ہم نے بالکل ریسٹرکٹ کر دیا کہ کپڑوں کی طرف سے بھی ہٹا دیا, ہر چیز سے ہٹا دیا, لیکن بہت مشکل ہوتا ہے اپنے بچوں کو اس میڈیا سے نکالنا. اور او لیولز کی پڑھائی آپ کو خود پتا ہے کہ بچے اتنے تھک جاتے ہیں, پھر ہمیں موبائل دیں اور 1-2 گھنٹے وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں, ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں چلتا 2 گھنٹے کہاں گئے. لیکن وہ وہی جگہ نماز کے لیے آتے ہیں تو 5 منٹ ان کو فرض اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے, ادا کر لیتے ہیں, لیکن وہ سکون اور وہ مزہ جو ان کو میڈیا سے ملتا ہے وہ نماز سے نہیں ملتا. کیا کریں ہم؟ اچھا, آپ نے 2 باتیں الگ الگ کی ہیں. ایک ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھ کے زیادہ تر یہ لگتا ہے سزا کا کانسیپٹ. میرا نہیں خیال ہے, قرآن پڑھ کے زیادہ تر سزا کا کانسیپٹ لگتا ہے. اصل میں جب انسان کے اندر ایمان آنا شروع ہوتا ہے اور پھر اس سے غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اس میں گلٹ بہت آتا ہے. گلٹ کا امیڈیٹ علاج کرنا ہوتا ہے. نہیں کیا تو فرسٹریشن اور چڑچڑاہٹ آتی ہے جو آپ میں آ رہی ہے. آپ بیچ کا علاج omit کر رہے ہیں, اور بیچ کا علاج توبہ ہے. گناہ ہو جائے گا ہم سے, ہم فرشتے نہیں ہیں, ہم انسان ہیں اور کمزور انسان ہیں.
ایمان والے ہیں, کمزور ایمان والے ہیں, گناہ ہوگا, اس گناہ کو چڑچڑے پن سے بچانے کے لیے اپنے درمیان میں توبہ کا ایلیمنٹ لانا ہے. توبہ کا ایلیمنٹ نہ صرف آپ کو چڑچڑا نہیں بنائے گا, بلکہ توبہ کا ایلیمنٹ آپ کو نیکسٹ ٹائم گناہ دوبارہ کرنے سے روک بھی دے گا. اگر مکمل نہ بھی روکا تو پرسنٹیج میں روک ضرور دے گا. ہو سکتا ہے آپ توبہ سے پہلے 6 دفعہ دن میں غیبت کرتی تھیں, اب آپ کو 6 دفعہ توبہ کرنی پڑتی ہے, تو کل آپ نے کہا کہ آپ 2 ہی دفعہ کرتی ہوں غیبت, توبہ بھی تھوڑی چھوٹی کر لوں اس لیے کہ بہت لمبی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ کہ آپ کو چڑچڑاہٹ نہیں آئے گی جب آپ درمیان میں توبہ کا پہلو لے کر آ جائیں گے. اللہ صرف گناہ پر سزا کی بات نہیں کرتا, اللہ گناہ پر مغفرت کا معاملہ بھی کرتا ہے. اور اللہ پہلے رحمان ہے پھر الحسیب ہے, یاد رکھیں. مگر آپ کو اس کی شان رحیمی کو لینے کے لیے خود کو پری ریکوزٹ سے گزارنا ہوتا ہے. دیٹ از ریکوائرڈ. جہاں تک بچوں کا ایلیمنٹ ہے, ماؤں کو اپنی تربیت, اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے پہلے بہت کرنے کی ضرورت ہے. بچے آپ کی بات نہیں مانیں گے, بچے آپ کی نصیحتوں کے اوپر فوراً عمل نہیں کریں گے, بچے آپ کی خواہش کے مطابق ولی اللہ نہیں بنیں گے. صحیح ہے, تو آپ کو نہایت صبر تھامنا ہے. نہایت صبر تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ مینٹلی پریپیئر رہیں. ابھی بتانا شروع کروں گی تو 10 سال کے بعد اثر نظر آئے گا. آپ کہتے ہیں ابھی بتانا شروع کروں تو اگلے مہینے نظر آنا چاہیے نا, بلکہ اسی وقت آنا چاہیے 2 گھنٹے کے بعد. یہ فلسفی, یہ ایکویشن نہیں چلتی ہے. آپ کو ایکسٹرا آرڈنری نرم مزاج, ایکسٹرا آرڈنری لونگ, ایکسٹرا آرڈنری پرسیویرنس والا, برداشت والا بننا ہے. اور آپ کو بچوں کو سمجھاتے رہنا ہے. اس سمجھاتے رہنے کے پروسیس میں کبھی آپ ڈسپلن کر کے چیز لے لیں گی, اس سمجھاتے رہنے کے پروسیس میں کبھی آپ مجبوری میں چیز پکڑا بھی دیں گی. بٹ دیٹ ول بی یور ڈسکریشن ایز اے مدر, کیپنگ یور چائلڈز نیچر ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے جٹری نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا, جنجلاہٹ نہیں آنی. یہ آپ کے بچے کی تربیت کا پہلو بعد میں بنے گی, آپ کی شخصیت کی مضبوطی کا اینگل پہلے بنے گی. وہ سب مائیں جو اس سٹیج پر آتی ہیں, جو یہ بہن کہہ رہی ہیں, اصل میں ان کی اپنی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ جلد باز ہوتی ہیں. اور جب ہم جلد باز ہوتے ہیں, ہم کنسیکوینسز, ریزلٹس جلدی لینا چاہتے ہیں. جلدی میں انسان نہ کھانا پکا سکتا ہے, جلدی میں نہ انسان ایمبرائڈری کر سکتا ہے, جلدی میں نہ انسان اچھے کپڑے سلوا سکتا ہے. صحیح, تو جب آپ یہ تو چھوٹے چھوٹے بیکار سے کام جلدی میں نہیں کر سکتے, کسی انسان کی تربیت جلدی میں ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو اٹس سال ہر سال کا پروسیس. اپنی تربیت کریں, صبر کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھاتے رہیں. جی, میرا یہ کوشچن تھا, یہ آپ نے جو جی پی ٹی چیٹ کے بارے میں کہا, میری بیٹی اپنی ایک آن لائن ایک کسی کے ساتھ کام کر رہی ہے, وہ ہینڈی کیپڈ ہے, وہ ان کو ٹرانسلیٹ کرتی ہے اور یہ ٹائپ کر دیتی ہے. لیکن جیسے یہ جی پی ٹی چیٹ آیا تو یہ لوگ بہت انتھوزیاسٹک ہو گئے کہ ان کے لیے یہ پلس پوائنٹ تھا. کہ تو پھر اس چیز کو پھر ہم پروموٹ کریں یا ان کو واپس یہی, if your daughter can draw a line, جو کام وہ کر رہی ہیں, بیکاز مجھے نہیں پتا کس لیول تک جاتے ہیں. آپ میں سے وہ مائیں یا بچیاں جنہوں نے وہ کارٹون دیکھا تھا, کریج دا کاورڈلی ڈاگ, مجھے میں نے جب سے وہ چیٹ جی پی ٹی کا پڑھا نا, مجھے وہ کریج دا کاورڈلی ڈاگ یاد آ رہا ہے. مجھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتی تھی اس وقت, اور وہ اس میں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سارٹ آف تھنگ کمپیوٹر میں سے بولتی تھی. اس کا مانیٹر تھا, اس مانیٹر میں سے آواز آتی تھی, وہ بولتا تھا, اس کو ساتھ ساتھ وہ کرتا تھا. اٹ واز سارٹ آف دیٹ کانسیپٹ جو آج سے میرا خیال ہے کوئی 18-17 سال پہلے دیا گیا تھا. تو جو بھی یوز کرنا چاہ رہا ہے, جو اس کے اندر آ گیا ہے, وہ لائن ڈرا کر لے, کس حد تک اس میں آگے جانا ہے, کس حد تک نہیں جانا. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اپنے لیکچر میں کہ کرنسی انوالو ہے اس کے ساتھ. سو ڈیفینیٹلی انسینٹیو آف ارننگ مور اینڈ مور ول بی آلویز دیئر. اور انسان ہمیشہ اس چیز کے پیچھے بھاگے گا کل کے لیکچر کو سن کے, کیونکہ ہمیں لگتا ہے خوشیاں مال میں ہیں. تو دجال آپ کے مال کی کیپیسٹی ٹو ارن, پہلے ہوتا تھا ورک ٹو ارن, اب ہوگا پلے ٹو ارن ان دا نیو ورلڈ. آپ گھر بیٹھے ہوئے ود دا ٹیپ آف یور فنگر یو ول بی ارننگ. اور اس وقت آدھی دنیا یہی کر رہی ہے. میں نے کووڈ کے ساتھ ریلیٹ اس لیے کیا تھا بیکاز کووڈ نے بزنسز کو آن لائن کر دیا ہے. سو جو سیٹ اپ کرنے والے لوگ ہیں, جو پیچھے برین کام کر رہا ہے, انہوں نے میٹاورس انٹروڈیوس بھی اس لیے کروایا تاکہ دے کین گریب دا بزنس ناؤ تھرو دا میٹاورس. اب آپ کی جو ڈیلیگیشنز ہوں گے, بزنس ڈیلیگیشنز ہوں گے, وہ آہستہ آہستہ شفٹ کریں گے سارے, اور ساری کی ساری آپ کی بزنس ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ گریجولی آپ کے روپیز اور آپ کی کرنسی سے کرپٹو پر شفٹ ہونے والی ہے بہت جلدی.
تو یہ لائن ڈرا کرنی اگر کوئی کر سکتا ہے تو کرے, ادروائز ایک لیول ہوگا, سرٹن لیول تک اجازت ہوگی لائن ڈرا کر کے. ایک سائڈ پر ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو اپنے رب پر اپنا توکل رکھیں گے. دے ول بی آن اے سیفر سائڈ, اور سیفر سائڈ یہ ہوگی کہ رسک بے شک کم ہو بٹ برکت والا ہو, حلال ہو, اور ان آزمائشوں سے پاک ہو. منع نہیں ہے بٹ ود ڈرائنگ دا لائنز ون کین ڈو اٹ. جی بس آخری کوشچن ہے پلیز. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینک یو کرنا چاہ رہی ہوں. اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح آپ کو تھینک یو کروں. قبول کرے, اللہ کا شکر ادا کرے, آپ کی ہر نیکی قبول کرے. میں بہت نئی ہوں اس راستے پہ. اٹس بن فیو منتھس میں نے آپ کی سورہ کہف کے لیکچر سننا شروع کیے تھے. میں ٹیچر ہوں بائی پروفیشن, تو میں اور میرے بچے ہم جب اسکول جاتے ہیں اور جب واپس آتے تھے تو انسٹیڈ آف لسننگ ٹو میوزک آہستہ آہستہ ہم آپ کو سنتے تھے, اور عادت ہو گئی پھر اتنی زیادہ کہ پھر آہستہ آہستہ میوزک میں نے بھی کافی حد تک الحمدللہ اب نہیں سنتی ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ میری اور میرے ہسبینڈ کی بہت اچھی کمپینین شپ رہی ہے. اٹس بن ماشاء اللہ 16 ایئرس ناؤ. میرے 2 بچے ہیں, تو بہت چیزیں ہم آپس میں کامنالٹیز ہوتی تھیں. وی ہیڈ سو مینی تھنگس ٹو ڈسکس. سلولی اینڈ گریجولی جب میرے اندر اویئرنیس آئی, میں آپ کو سنتی تھی, بہت سی چیزیں سمجھ آئی, تو میں نے کور کرنا شروع کیا اس کے بعد, اور آہستہ آہستہ بہت بیبی اسٹیپس لے رہی ہوں. میرا پرابلم یہ ہے کہ یا تو میں ہینڈل نہیں کر پا رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایون بیٹی میری جو آتی ہے یا بچے کبھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماما یو ڈونٹ لو پاپا دا وے یو یوز ٹو بی, یو آر ناٹ لائک دا سیم ماما. تو اب ہوتا یہ ہے کہ میں اسے سمجھا نہیں پا رہی ہوں کہ میرے اور میرے ہسبینڈ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیر از اپیرنٹ نو ایشو, مطلب وی آر لیونگ ٹوگیدر اینڈ وی آر ہیپی ایز ویل. لیکن ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اور میرے کچھ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. مجھے مطلب بیزاری ہونے لگتی ہے کبھی کبھی, کیونکہ ہی از موسٹلی ٹاکنگ اباؤٹ ٹیلی ویژن, فون پہ کوئی ایسی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ جیسے سمجھاتی ہیں اپنے اس میں بھی کہ اٹس اے وین ڈسکورس. تو آئی ٹرائی ٹو اسٹے کوائٹ. میں کوئی کامن انٹرسٹ ہیں آپ کے اور آپ کے شوہر کے؟ کافی تھے, لیکن اب مجھے لگتا ہے اب کوئی کامن انٹرسٹ ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ انہیں ڈھونڈوں. آئی ایم گلیڈ کہ آپ کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, آپ نے دین پڑھا ہے نا, آپ پر اللہ کا کلام کھلا ہے, ان پر نہیں کھلا ہے. آپ کے دل کو اللہ نے کھولا ہے, ابھی ان کا دل ہدایت کے لیے نہیں کھولا. سو ڈونٹ ایکٹ ان اے وے کہ جس میں وہ لیفٹ آؤٹ فیل کرنا شروع کر دیں. ان کو لیفٹ آؤٹ فیل نہ کریں. مثال کے طور پہ وہ ٹی وی کی بات کر رہے ہیں اور لیٹ سے وہ کسی ٹاک شو کی بات کر رہے ہیں, صحیح ہے. ٹاک شو کے بارے میں, پولیٹیشینس کے بارے میں بات کرنا حرام تو نہیں ہے. آپ کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتے؟ آپ ہاں ایسے کرتی رہا کریں ساتھ بیٹھ کے. کچھ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. مجھے خود بھی پالیٹکس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے, تو وہ میں اگر میرے گھر میں بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں بھی ہوں کر رہی ہوتی ہوں, صرف جسٹ ٹو گیو یور پریزنس. کبھی کبھی نا آپ کو ڈسکشنز نہیں کرنے ہوتے ہیں, کبھی کبھی آپ کو صرف کسی کے لیے اپنی پریزنس شو کرنی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے وہ اپنے موبائل میں بزی ہوں, آپ وہیں آگے پیچھے ہو رہی ہوں, بس آتے جاتے آپ نے ان سے کہہ دیا ہیلو, کہہ دیں ایسے. پتہ نہیں بیویاں کیوں نہیں کہتی, مجھے نہیں معلوم ہے. دیر از نو ہارم ان سیئنگ ٹو یور ہسبینڈ بار بار ہیلو آتے جاتے. بوائے فرینڈ ہوتا ہے تو خوب بچیاں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوئے, کبھی ہیلو کا میسج آ رہا ہے, کبھی ہارٹ جا رہا ہے, کبھی یہ ایموجی جا رہا ہے. وہ اپنے موبائل میں بزی ہیں, آپ اپنے اسکول میں ہیں لیٹ سے, آپ وہاں سے ایک ایموجی بھیج دیں. دیکھیں, جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ چیزوں میں گرپ لوز ہو رہی ہے, سو پھر کچھ جگہوں پر آپ کو گرپ مضبوط کرنی پڑے گی, بیکاز یہ ریلیشن شپ ہے. اور اگر آپ کے بچے کہہ رہے ہیں تو بچے اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے ہیں, اور بچے آپ کی گھر کی صحیح پکچر پورٹرے کرتے ہیں, وہ آپ کے ہمدرد ہیں. اگر کہہ رہے ہیں لسن ٹو دیم اینڈ ڈو ٹرائی ٹو ایکٹ آن دیم. اگر وہ ایکٹیویٹیز جو آپ کو بادر کرتی ہیں ان پر بات نہیں ہو سکتی, ٹرائی ٹو فگر آؤٹ سم ادر ایکٹیویٹیز جن پر بات کرنے سے کامن گراؤنڈز ڈیولپ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.